السلام علیکم۔ یہ ہے اردو ایکشن ٹیلز۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ یہ ہے شوکت صدیقی کا سنسنی خیز ناول جانگ لوس۔ باب نمبر 29۔ ہمو والی میں رحیم داد کے قیام کا نواں روز تھا کہ سویرے سویرے نادر خاں پہنچا۔ رحیم داد کمرے میں ناشتہ کر رہا تھا۔ نادر خاں کو اچانک اپنے روبرو پا کر وہ گھبرا گیا۔ اس نے حیران و پریشان ہو کر پوچھا، نادر، تو یہاں کیسے پہنچ گیا؟ کوئی پریشانی کی گل بات تو نہیں؟ اس کے چہرے سے پریشانی ہویدا تھی۔ نہیں جی، گھبرانے کی کوئی گل نہیں۔ نادر خان نے مسکرا کر رحیم داد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی۔ میں تو یہ بتانے آیا تھا کہ کلیم کا معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔ میں نے محکمہ آبادکاری کے دفتر جا کر اپنے سامنے وہ درخواست ہی پڑھوا دی جو تیرے خلاف لگائی گئی تھی اور جس پر تیرے کلیم کے بارے میں انکوائری کرنے کے احکامات جاری ہوئے تھے۔ میں نے درخواست کے ساتھ متعلقہ کاغذات بھی ضائع کروا دیے۔ نہ رہے بانس، نہ بجے بانسری۔ وہ اپنی کارگزاری پر مسرور نظر آ رہا تھا۔ یہ تو نے بہت زوردار کام کیا۔ رحیم داد نے بھی مسرت کا اظہار کیا۔ اس پر خرچ کتنا آیا؟ صرف 400 روپے۔ نادر خان نے فخر سے گردن اونچی کی۔ وکیل اسی کام کے 2000 مانگتا۔ چودھری، یہ وکیل تو ایسے ہی چکر چلا کر جیب کاٹتے ہیں، میرا تو ان سے بہت معاملہ رہا ہے۔ نادر خان ابھی تک رحیم داد کے سامنے کھڑا تھا اور نہایت مستعدی سے اپنی کارگزاری سنا رہا تھا۔ رحیم داد اس کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا، ہنس کر بولا، کھڑا کیوں ہے؟ بیٹھ جا، آرام سے بیٹھ۔ نادر خان کرسی پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوا۔ محکمہ آبادکاری میں جانے سے کئی عجیب باتوں کا پتہ چلا۔ اس نے رحیم داد کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ ایک تو بالکل تعجب انگیز بات کا پتہ چلا۔ کون سی ایسی عجیب گل تھی جس پر تجھے اتنا تعجب ہوا؟ تینوں پتہ ہے تیرے خلاف کس نے درخواست لگوائی تھی؟ نادر خان نے جواب دینے کے بجائے سوال کیا۔ وکیل بتاتا تھا گورداس پور ہی کا کوئی مہاجر ہے جس نے میرا کلیم ختم کرا کے اپنا نام کوٹلہ ہرکشن کی اراضی اور حویلی الاٹ کرانے کے لالچ میں درخواست لگائی تھی۔ رحیم داد نے نادر خان کو مطلع کیا۔ یاد پڑتا ہے، وکیل نے اس کا نام محمد بشیر بتایا تھا۔ اس کا تو جی صرف نام ہی نام تھا۔ نادر خان نے ہنس کر کہا، چودھری، تجھے یہ سن کر بہت اچنبھا ہوگا کہ تیرے خلاف احسان شاہ نے درخواست لگوائی تھی۔ تیرا مطلب ہے اپنے شاہ جی نے؟ رحیم داد نے یقین نہ آنے کے انداز میں کہا، نادر، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شاہ جی ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے نادر خان کا چہرہ غور سے دیکھا۔ تینوں پکا یقین ہے؟ پہلے تو جی مجھے بھی یقین نہیں آیا۔ نادر نے اسے باور کرایا، پر میں نے درخواست خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ اس پر محمد شفیع گیلانی کا پتہ لکھا تھا۔ دستخط البتہ محمد بشیر کے تھے۔ تینوں پتہ ہے محمد شفیع گیلانی کون ہے؟ میں نے تو اس کا نام پہلی بار سنا ہے۔ رحیم داد نے استفسار کیا، کون ہے یہ محمد شفیع گیلانی؟ وہ شاہ جی کے پتر حسن شاہ کا سگا سالہ ہے، لاہور میں رہتا ہے۔ اس کی بسیں اور لاریاں چلتی ہیں۔
वड्डा ट्रांसपोर्टर है। शाहजी का पुत्र भी उसके कारोबार में साझेदार है। समझ नहीं आती शाहजी ने ऐसा क्यों किया। रहीम दाद बदस्तूर तजब्जुब में मुब्तला था। उसके रवैये से साफ झलकता था कि उसे नादिर खां के बयान पर अभी तक शुबा है। रहीम दाद ने इसका बड़ा इजहार भी किया। नादिर, तू सच बोल रहा है? बिल्कुल सच बोल रहा हूं जी। मुझे तो महकमा आबादकारी वालों ने यहाँ तक बताया कि इस मामले में शाहजी महकमा आबादकारी के अफसरों से कई बार मिला भी। उसके जोर देने पर इंक्वायरी के आर्डर आए हुए थे। रहीम दाद ने बुझे हुए लहजे में कहा, पर शाहजी ने मेरे खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की? वो तो मुझे अपना यार बेली कहता है। तैनू भी पता है वो मुझसे कितना प्यार करता है। तूने ठीक ही कहा चौधरी। उसने हमेशा मेरे सामने तेरी तारीफ की, मोहब्बत ही का इजहार किया। ऐसा है तो सवाल पैदा होता है, उसने ये कार्रवाई मेरे खिलाफ क्यों की? तूने इस बारे में कुछ सोचा? मुझे तो ऐसा लगता है शाहजी ने तेरे खिलाफ ये कार्रवाई अल्लाह वसाया की दुश्मनी में की होगी। नादिर ने इजहार ख्याल किया। अल्लाह वसाया का तो नाम सुनते ही आज भी शाहजी के मुंह पर झुंझुलाहट छा जाती है। हालांकि अब वो जिंदा भी नहीं, उसे मरे हुए मुद्दत हो गई, पर शाहजी की नफरत कम नहीं हुई। वो उससे सख्त नफरत करता है। नादिर ने सवालिया नजरों से रहीम दाद को देखा। मुझे तो जी यही वजह समझ आती है। सोचने की बात तो ये है, तुझसे तो उसे कोई गिला शिकवा नहीं। जब भी तेरे बारे में उससे बात छिड़ी, उसने हर बार तुझे अच्छे लफ्जों से याद किया। तेरा ख्याल ठीक लगता है। रहीम दाद ने नादिर खां से इत्तफाक किया। यही वजह हो सकती है। अल्लाह वसाया से शाहजी बहुत ज्यादा खार खाता है। रहीम दाद अब किसी कदर मुतमईन नजर आ रहा था। उसके चेहरे पर बिखरा हुआ गुबार साफ होता जा रहा था। ऐसा महसूस होता था कि एहसान शाह के बारे में उसके जहन में जो शुबहात और खदशात पैदा हुए थे, अब ज़ाइल हो चुके हैं। उसने सोचा एहसान शाह ने अल्लाह वसायत से अदवात के बाइस ही उसका क्लेम और अलॉटमेंट मनसूख कराने की कोशिश की होगी। उसे याद आया कि दरख्वास्त उस ज़माने में दाखिल की गई थी जब अल्लाह वसाया जिंदा था और तमाम जमींदारी की देखभाल वही करता था। रहीम दाद इसी सोच में गर्क था। नादिर खान ने उसे इस कदर महवियत से सोचते देखा तो खामोश ना रह सका। उसने दरियाफ्त किया, चौधरी? किस सोच में पड़ गया? रहीम दाद ने चौंक कर नादिर को देखा और बात का रुख मोड़ते हुए दबी जबान से पूछा, जमीला का क्या हाल चाल है? तूने फटी पर कीड़े मार दवाई छिड़कवा दी थी और जमीला को उसके बारे में बता भी दिया था। वो तो जी अब पुरानी गल हो गई, नादिर खान ने मुस्कुरा कर बताया। दवाई तो उसी रोज स्प्रे करा दी गई थी और शाम ही को मैंने उसके बारे में जमींदारनी को बता भी दिया था। अब तो फटी पर सूंडी नहीं रही। नहीं जी, बिल्कुल नहीं रही। स्प्रे के बाद ही खत्म हो गई, नादिर खान ने जवाब दिया। जमींदारनी ने फटी के बूटे खुद जाकर देखे थे। तू उससे मिलता जुलता रहता है? रोज तो जी वो मिलती नहीं, उसे तो स्कूल ही से फुर्सत नहीं, पर मुझे जब भी मौका मिला उसे खरीफ की वाटी और रबी की बुवाई के बारे में एक एक बात बताता रहा। इसका मतलब तो ये हुआ वो जमींदारी में दिलचस्पी ले रही है। नहीं चौधरी, उस पर तो आजकल ताजा के ब्याह की फिक्र ज्यादा सवार नजर आती है। रहीम दाद ने हिचकिचाते हुए पूछा, मेरे बारे में भी उसने कोई गल बात की? मुझसे तो नहीं की,
پر میری گھر والی سے اس نے تیرے بارے میں بہت سی باتیں کی۔ نادر خان نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ کیا کہتی تھی میرے بارے میں؟ رحیم داد نے بے قرار ہو کر دریافت کیا۔ تیری گھر والی نے تجھے بتایا تو ہوگا۔ نادر خان کی تیز نظروں نے رحیم داد کی بے قراری فوراً بھانپ لی۔ اس نے شکوے کے انداز میں کہا، اس نے مجھے ساری ہی باتیں بتائیں، پر چودھری تو نے تو مجھے کچھ نہیں بتایا۔ میں تو تیرا ہی بندہ ہوں، مجھے زمیندارنی سے کیا لینا؟ رحیم داد پریشان ہو کر بولا، پہلے یہ بتا، جمیلہ نے میرے بارے میں تیری گھر والی کو کیا کیا بتایا؟ وہ تجھ سے بہت ناراض تھی چودھری۔ تو نے اپنی گھر والی اور بچوں کے بارے میں جو جھوٹ بولا تھا، اس نے بہت برا منایا۔ رحیم داد بلبلا کر رہ گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ نادر خان جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جمیلہ اس کی بیوی کو یہ بات نہ بتاتی تو اسے ہرگز علم نہ ہوتا۔ اس نے نادر کی جانب نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، خاموش بیٹھا رہا۔ نادر بتاتا رہا، یہ بھی پتہ چل گیا کہ تو چھپ چھپ کر شاہ جی کے پاس جاتا ہے، اس کی حویلی میں کئی کئی روز ٹھہرتا ہے۔ وہ شاہ جی سے سخت نفرت کرتی ہے، کہتی ہے اللہ وسایہ کو احسان شاہ ہی نے قتل کرایا ہے۔ رحیم داد نے دبی زبان سے پوچھا، اس نے تیری گھر والی سے ایسی بات بھی کہی؟ وہ نادر خان سے یہ بھی دریافت کرنا چاہتا تھا کہ اس کے بارے میں تو جمیلہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ وہ بھی احسان شاہ کے ساتھ اللہ وسایہ کے قتل میں شریک تھا، مگر یہ بات اس کی زبان پر آتے آتے رہ گئی۔ اس نے فوراً خود کو سنبھالا، لہجے میں تیکھا پن پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اسے شاہ جی کے بارے میں ایسی بات نہیں سوچنی چاہیے۔ شاہ جی ایسا نہیں کر سکتا۔ پتہ نہیں اسے کیسے ایسا شبہ ہوا۔ احسان شاہ کی حمایت دراصل وہ خود اپنے دفاع میں کر رہا تھا۔ مجھے تو جی جب اپنی گھر والی سے ان باتوں کا پتہ چلا تو میں بہت پریشان ہوا۔ نادر خان نے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی غرض سے کہا، سچی گل پوچھ تو میں نے شاہ جی کے بارے میں زمیندارنی سے کوئی بات نہیں کی، ورنہ وہ مجھ سے بھی ناراض ہو جاتی۔ ناراض نہ ہوتی تب بھی اس کے دل میں نہ جانے کیسے کیسے شبہات پیدا ہو سکتے تھے۔ اس نے رحیم داد کو مرعوب کرنے کا سیدھا سادہ حربہ استعمال کیا۔ میں نے تو جی صرف تیرے بارے میں اس سے گل بات کی، اس کے دل میں تیری طرف سے جو ناراضی اور غصہ تھا اسے دور کرنے کی پوری پوری کوشش کی۔ تو نے اس کی ناراضی ختم کرا دی؟ رحیم داد نے بے اختیار پوچھا۔ چودھری ایسے معاملے میں نے بہت نمٹائے ہیں۔ نادر خان نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، زمیندارنی تو زنانی ہے نا، میں نے تو جاگیرداروں اور وڈے وڈے زمینداروں کے نہ جانے کیسے کیسے الجھے ہوئے جھگڑے ٹنٹے طے کرائے ہیں۔ بات کہتے کہتے وہ ٹھٹکا۔ رحیم داد کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کی۔ چودھری میں تجھ سے ایک گل پوچھوں، صاف صاف بتائے گا؟ پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو زمیندارنی سے بیاہ کرنا چاہتا ہے؟ نادر نے رحیم داد کو اور زیادہ مرعوب کرنے کے لیے ہیر پھیر کے بجائے براہ راست سوال کیا۔ رحیم داد انکار نہ کر سکا۔ میں نے ایسا سوچا تو تھا، رحیم داد نے دھیمے لہجے میں بتایا۔ نادر خان کی توقع کے مطابق وہ خاصا مرعوب نظر آ رہا تھا۔ نہ بھی بتاتا تب بھی مجھے یہ بات پہلے ہی معلوم ہو گئی تھی۔ نادر خان اب اس کی شخصیت پر پوری طرح چھا چکا تھا۔ جمیلہ نے تیری گھر والی کو یہ گل بتائی ہوگی؟ رحیم داد نے دبی زبان سے پوچھا۔ ہاں جی، نادر خان گویا ہوا۔ ساتھ ہی زمیندارنی نے یہ بھی بتایا کہ اس نے صاف انکار کر دیا۔
نادر نے اپنا سکہ اچھی طرح جمانے کے لیے سوال کیا۔ یہی گل ہے نا؟ رحیم داد نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ نادر، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس کے چہرے پر افسردگی پھیلنے لگی۔ نادر خان نے اس کی افسردگی کا فوراً اندازہ کر لیا اور اس کی ہمدردی حاصل کرنے کی غرض سے گویا ہوا۔ چودھری، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دیکھنا سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ جو چاہے گا وہی ہوگا۔ رحیم داد نے مڑ کر کھونٹی پر لٹکی ہوئی اپنی پگڑی دیکھی اور وہ گرہ تلاش کی جو اس نے بھکر میں تک ہے پیر کے مزار پر منت ماننے کے بعد پگڑی کے شملے میں لگائی تھی۔ گرہ ابھی تک موجود تھی۔ رحیم داد اپنی بے چینی چھپانے کی کوشش کے باوجود چھپا نہ سکا۔ نادر، تو جو کچھ کہہ رہا ہے وہ کیسے ہوگا؟ نادر خان اس کی دل جوئی کرتے ہوئے شگفتہ لہجے میں بولا۔ چودھری، فکر نہ کر۔ جب تو نے اپنا سمجھ کر مجھے دل کی بات بتا ہی دی تو یہ بھی سن لے، زمیندارنی لاہور شوہر نہیں جائے گی، حویلی ہی میں رہے گی اور تیری بن کر رہے گی۔ اس نے مسکرا کر رحیم داد کا چہرہ دیکھا اور اس کا رد عمل چہرے کے تاثرات سے معلوم کرنے کی کوشش کی۔ رحیم داد خود کو سنبھال نہ سکا، جذبات کی روح میں بہہ گیا، تڑپ کر بولا۔ یقین نہیں آتا نادر۔ آ جائے گا، آ جائے گا، نادر نے بڑے اعتماد سے کہا۔ پہلے آرام سے میری گل سن لے۔ سنا، ضرور سنا۔ رحیم داد کی بے قراری بڑھتی گئی۔ میں یہی تو سننا چاہتا ہوں۔ یہ بتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ صاف صاف بتا۔ سب کچھ بتا دوں گا، آرام سے سن۔ نادر خان بے تکلفی سے مسکرایا۔ اسے رحیم داد کو اپنے قابو میں کرنے کا نہایت مناسب موقع ملا تھا۔ اس نے رحیم داد کو مطمئن کرنے کی غرض سے کہا۔ مجھے گھر والی کے ذریعے ان باتوں کا پتہ چلا تو میں نے اس کی ڈیوٹی لگائی، اسے سمجھا بجھا کر تیار کیا کہ تیری طرف سے زمیندارنی کے دل میں جو میل پیدا ہو گیا ہے اسے دور کرنے کی کوشش کرے۔ نادر خان نے اپنے کارگزاری کی رودات ٹھہر ٹھہر کر سنانا شروع کی۔ میں نے اسے کہا کہ زمیندارنی کو سمجھائے کہ چودھری سیدھا سادہ نیک بندہ ہے، احسان شاہ کے بہکانے اور پھسلانے میں آ گیا۔ میں نے گھر والی سے یہ بھی کہا کہ زمیندارنی کے سامنے تیری تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ جی کو برا بھلا بھی کہتی رہے، اس کے بارے میں کڑوی گلاں کرے۔ یہ تو نے ٹھیک نہیں کیا۔ رحیم داد کو اس کی بات پسند نہیں آئی۔ شاہ جی کو پتہ چل گیا تو بہت ناراض ہوگا، میں اس سے بگاڑ کرنا نہیں چاہتا۔ چودھری، تو کیسی بچوں کی سی باتیں کر رہا ہے؟ شاہ جی کو پتہ ہی کیسے چلے گا؟ زمیندارنی تو اسے بتانے سے رہی۔ نادر نے رحیم داد کو بزرگوں کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی۔ یہ تو تجھے بھی پتہ ہے زمیندارنی کو شاہ جی سے کتنی نفرت اور گھن ہے۔ جب کسی سے سخت نفرت اور گھن ہوتی ہے تو اس کی برائی سن کر خوشی ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ شاہ جی کو برا بھلا کہہ کر ہی میری گھر والی زمیندارنی کی ہمدردی اور اعتماد حاصل کر سکتی ہے اور تیرے بارے میں اس کی بدگمانی دور کرا سکتی ہے۔ نادر خان کھل کر مسکرایا۔ نتیجہ وہی نکلا جو میں نے سوچا تھا۔ کیا نتیجہ نکلا؟ رحیم داد نے بے تاب ہو کر پوچھا۔ ہوا یہ کہ پہلے جب میری گھر والی تیری تعریف کرتی تو زمیندارنی کے ماتھے پر بل پڑ جاتے، منہ بگاڑ کر اسے کہتی، جنت تو چودھری کو نہیں جانتی، وہ بھلا بندہ نہیں ہے۔ یہ بات میری گھر والی نے مجھے کئی بار بتائی، پر تو کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ رحیم داد نے مداخلت کی۔
आराम से पहले पूरी गल सुन ले। नादिर खां ने उसे ठंडा करने की कोशिश की। हाँ तो मैं कह रहा था, तेरी तारीफ सुनकर पहले तो जमींदारनी खुश नहीं होती थी, पर जब घर वाली ने मेरी हिदायत पर शाहजी को बुरा भला कहना शुरू किया तो वो रफ्ता रफ्ता बदलने लगी। तेरे बारे में तारीफ के बोल सुनकर चुप हो जाती, उसके माथे पर बल पड़ते ना मुंह बिगाड़ती। उसने खंकार कर गला साफ किया, पर उसके दिल का मैल पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। क्या अभी तक साफ नहीं हुआ? रहीम दाद ने बेसब्री से पूछा। अब तो साफ हो चुका है। दरअसल उसे शुबा था तू शाहजी की हवेली में ठहरा है। अपने शुबे का इजहार उसने मुझसे भी किया था। क्या पूछा था उसने? एक रोज बातों बातों में उसने मुझसे पूछा, सुना है चौधरी आजकल एहसान शाह के पास होता है, तुझे पता है? मैं उसकी बात सुनकर उलझन में पड़ गया। तूने क्या बताया? रहीम दाद ने परेशान होकर पूछा। मैं क्या बताता जी, नादिर खान ने जवाब दिया। वही कहा जो यहाँ आने से पहले तूने मुझे हिदायत की थी। मैंने जमींदारनी से कहा चौधरी तो अपने क्लेम के सिलसिले में मुल्तान गया है। तूने मुझसे यही तो कहा था। नादिर ने रहीम दाद की जानिब देखा। जमीला ने तेरी बात मान ली थी? नहीं। नादिर खान ने इनकार में गर्दन हिलाई। मेरी गल सुनकर वो चुप हो गई। बाद में मुझे पता चला उसने मेरी बात पर एतबार नहीं किया, बल्कि बरकत दूधी के जरिए खोज लगाया कि तू शाहजी के पिंड पीरांवाला में तो नहीं है। पर मैं तो पीरांवाला में था ही नहीं, दूसरे ही रोज लाहौर चला गया था। ठीक ही हुआ तू वहां नहीं था, वरना बहुत गड़बड़ होती। वो मुझे भी झूठा फरेबी समझती। नादिर खां ज़ेरे लब मुस्कुराया। मेरी गल सच्ची निकली और उसे मालूम हो गया तू शाहजी की हवेली में नहीं है। फिर तो मेरे साथ ठीक तरह पेश आने लगी और मेरी घरवाली पर तो इतनी मेहरबान हो गई कि शाम को घंटों बैठकर उसके साथ बातें करती। घरवाली की तबीयत गड़बड़ होती, वो ना जाती तो खुद उसे देखने आती, दवाई खिलाती, देर तक उसके पास बैठी तसल्ली देती रहती। रहीम दाद ने नादिर खां की बातों से मुतासिर होकर कहा, ठीक कह रहा है। बीमार कोई भी पड़े, जमीला दवाइयों का बक्सा उठाए फौरन पहुंच जाती है, दवाई देती है, देखभाल करती है। इस मामले में उसका दिल बहुत खुला हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है, मेरा तजर्बा भी यही बताता है। उसने रहीम दाद की तायीद की। सच तो ये है चौधरी, वो जितनी सोनी है, मन की भी उतनी ही सोनी है। उसने रहीम दाद का चेहरा देखा जो खुशी से सुर्ख हो रहा था। अब यही देख, जब हफ्ते भर से ऊपर हो गया और तू वापस नहीं पहुंचा तो वो परेशान हो गई। तनु कैसे पता चला वो परेशान हो गई? हुआ ये कि एक रोज वो मुझसे कहने लगी, नादिर, लगता है चौधरी नाराज होकर यहां से चला गया। उसका इधर कोई भी तो नहीं, कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? फिर ये जमींदारी भी तो उसी की है, मुझे इससे क्या लेना? ये बातें जब उसने मुझसे कहीं तो उसके मुंह पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। तू सच कह रहा है नादिर? रहीम दाद ने बेचैनी से पूछा। अब मैं तुझे साफ साफ ही बता दूं। मैं साफ साफ ही सुनना भी चाहता हूं। उसकी बेकरारी सारे बंधन तोड़कर सामने आ गई। चौधरी, सच तो ये है मैं उसी के कहने पर इधर आया हूं। तू उसके कहने पर इधर आया है? हाँ जी, बिल्कुल यही गल है। नादिर खान ने रहीम दाद को बावर कराया। जमींदारनी ने मुझे कहा कि मैं तुझे मनाकर कोटला हरकशन वापस ले आऊं। उसे पता था मैं यहां हूं।
रहीम दाद ने हैरत से पूछा, उसे कैसे पता चला? नहीं चौधरी, ऐसी कोई गल नहीं। नादिर खान ने उसकी गलत फहमी रफा की। उसका ख्याल था तू मुल्तान में होगा और महकमा आबादकारी से तेरा पता मालूम हो जाएगा। मैंने किया भी ऐसा ही, सीधा मुल्तान पहुंचा, वहां 2 रोज ठहरकर तेरे क्लेम का मामला तय कराया और कोटला हरकशन लौटने की बजाय सीधा शाहजी की हवेली पहुंचा। वहां शीदा से पता चला तू मुराद खां शाहानी के साथ भक्कर गया है। भक्कर गया तो मालूम हुआ तू इधर हमू वाली में है, सो मैं यहां आ गया। ठीक ही हुआ तू यहां आ गया, तेरे आने से बहुत सी बातों का पता चल गया, वरना मैं तो परेशान था। सोच रहा था शाहजी के पास जाऊं, उससे सुलह मशवरा करने के बाद कोटला हरकशन लौटने का फैसला करूं। मुझे जमीला की नाराजी ने बहुत तंग कर रखा था, पर अब तो वो तुझसे जरा भी नाराज नहीं। जी चाहे तो और घूम ले, पिंड पहुंचकर खुद देख लेना जमींदारनी तुझसे किस तरह पेश आती है। अब वो बहुत बदल चुकी है, तेरी तरफ से उसका दिल बिल्कुल साफ हो चुका है। ये सब तूने ही किया है। रहीम दाद ने नादिर खां की कारगुजारी से खुश होकर अपने रद्द अमल का इजहार किया। सच पूछ, मैं तो समझता था जमीला की खफगी अब कभी ख़त्म ना होगी। बात ही इस तरह बिगड़ी थी कि मैं चाहता भी तो उसके दिल का मैल साफ ना होता। वो बेसाख्ता मुस्कुराने लगा। पर नादिर, तूने तो कमाल ही कर दिया। शाहजी सच कहता है, नादिर तू बहुत काम का बंदा है। नादिर खां के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई, मगर उसने इनकिसार से काम लिया। चौधरी, ये तो कोई ऐसा पेचीदा मामला नहीं था, तेरी मेहरबानी चाहिए। आगे इससे भी जबरदस्त काम करके दिखाऊंगा। अभी तेरी मुलाजमत करते मुझे दिन ही कितने हुए हैं। फिक्र ना कर, अब तू हमेशा मेरे पास रहेगा। मुझे तेरे ही जैसे वफादार और होशियार बंदे की जरूरत थी। रहीम दाद ने नादिर खां का अंदिया मालूम करना चाहा। ये बता, क्या मुझे तेरे साथ ही वापस चलना चाहिए? वैसे मुराद खां मुझे अभी जाने नहीं देगा। उसने अचानक बात का रुख मोड़ दिया। और हाँ, ये तो बता, शाहजी अपने पिंड वापस पहुंच गया कि नहीं? जब मैं पीरांवाला में था तब तक वो नहीं लौटा था। शीदा कहता था शाहजी पीरांवाला वापस आने से पहले कराची जाएगा, वहां उसे कुछ जरूरी काम है। मुझे तो उसका लंबा ही प्रोग्राम लगता है। वैसे अब शाहजी से मिलने और मशवरे करने की जरूरत भी नहीं। रहीम दाद ने अपना इरादा बदल दिया। तूने सब कुछ ठीक ठाक करा दिया, अब शाहजी से मिलकर क्या लेना? उसने सवालिया नजरों से नादिर खां को देखा। सच पूछ तो मुझे अब शाहजी के पास जाना भी नहीं चाहिए। जमीला को पता चल गया तो फिर नाराज हो जाएगी। तेरी क्या राय है? चौधरी, तूने ठीक ही सोचा। तुझे अब शाहजी से मिलने जुलने में एहतियात से काम लेना चाहिए। नादिर खान ने उसकी तायीद करने के साथ मशवरा भी दिया। बेहतर तो यही है कुछ अरसे के लिए तू शाहजी से दूर ही रह, बल्कि मैं भी उसके पास नहीं जाऊंगा। दरअसल जमींदारनी को शाहजी से इतनी सख्त नफरत है कि मैं तुझे क्या बताऊं। मैनू पता है वो शाहजी से कितनी जबरदस्त नफरत करती है। रहीम दाद ने नादिर की राय से इत्तफाक किया। ये बता, मैनू अब क्या करना है? तू कह तो आज ही तेरे साथ चल सकता हूं। मुराद खान ने मुझे कैद तो नहीं कर रखा। सिर्फ इतना ख्याल आता है उसने बहुत मोहब्बत से रोका है। कल उसने शिकार का प्रोग्राम बनाया है और मेरी ही खातिर बनाया है। पिछली बार वो शिकार पर गया तो मैं अचानक बीमार पड़ गया था। इस दफा भी ना गया तो उसे दुख होगा। ऐसी गल है तो चौधरी तू ठहर जा, फिक्र ना कर, मैं जमींदारनी को समझा दूंगा।
نادر خان نے قدر توقف کے بعد کہا، ویسے بھی تجھے ابھی واپس نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ رحیم داد بات کی تہہ تک پہنچنے کے لیے بے تاب تھا۔ ابھی نہیں جائے گا تو زمیندارنی پر تیرا روب پڑے گا، اسے بھی تو پتہ چلنا چاہیے، تو بھی خفا ہو سکتا ہے۔ سوچ لے، کہیں معاملہ گڑبڑ نہ ہو جائے۔ رحیم داد نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ پرواہ نہ کر چودھری، نادر خان نے اسے یقین دلایا۔ میں تیرے بارے میں زمیندارنی سے ڈھب سے بات کروں گا کہ معاملہ بگڑنے نہ پائے اور تیری آن بھی رہے۔ میں نے ابھی واپس نہیں جانا۔ رحیم داد نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، میں فصل کی واڈی سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ چودھری تو فصل کی واڈی کی بالکل فکر نہ کر، میں نے پوری تیاری کر لی ہے، جاتے ہی شروع کرا دوں گا۔ ویسے تیری مرضی جب چاہے واپس آ جانا، زمینداری کا کام تو چل ہی رہا ہے، اور ایسا ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے، دیکھے گا تو بہت خوش ہوگا۔ مینوں پتا ہے تیری مینیجری میں کام بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہا ہوگا۔ نادر خان نے رحیم داد کو اس قدر مہربان پایا تو خوش ہوا، اپنی کارگزاری اور زیادہ جوش و خروش سے سنانے لگا۔ ربیع کی بوائی، خریف کی کٹائی اور کپاس کی چنائی کے بارے میں ایک ایک تفصیل بتانے لگا۔ دونوں دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ سورج چڑھ کر آسمان کے بیچوں بیچ پہنچ گیا۔ نادر خان سے باتیں کرنے کے بعد رحیم داد اتنا مسرور اور مطمئن ہوا کہ دوپہر کا کھانا اس نے نادر کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلایا۔ نادر خان زیادہ دیر نہیں ٹھہرا، اس نے رحیم داد سے اجازت لی اور کوٹلہ ہرکشن جانے کے لیے ہموں والی سے بھکر کی جانب روانہ ہو گیا۔ رحیم داد بستر پر لیٹ گیا مگر سویا نہیں۔ گھنٹے سوا گھنٹے بعد وہ کمرے سے نکلا اور دیرے سے حویلی کے پھاٹک کی جانب چلا۔ اس نے دیکھا دالان کی سیڑھیوں پر دھوپ میں حمیدہ بیٹھی ہے، جسے سب میدہ کہتے تھے۔ وہ اس وقت چھینٹ کا گھگرا اور چست آستینوں والا سرخ رنگ کا لنڈا چولا پہنے ہوئے تھی۔ چولے کے گلے پر سیاہ اور سبز دھاگے کی خوشنما کشیدہ کاری تھی۔ شانوں پر لہریہ چندری پڑی تھی۔ اس کا لباس نیا اور خوش رنگ تھا۔ حمیدہ کے گیلے بال دیکھ کر رحیم داد کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کچھ ہی دیر پہلے غسل کیا ہے۔ اس کے چہرے پر نکھار تھا، دھوپ سے رخسار سرخ پڑ گئے تھے۔ وہ خوبرو اور دلکش نظر آ رہی تھی، سر جھکائی خاموش بیٹھی تھی۔ اس کی پشت پر سلہڑی تھی، وہ لکڑی کی کنگھی سے میدہ کے گیلے بال آہستہ آہستہ سلجھا رہی تھی، سنوار رہی تھی۔ سلہڑی کی جوانی ڈھل چکی تھی، رنگ سانولا تھا مگر نقش و نگار تیکھے اور سبک تھے۔ آنکھیں بڑی بڑی اور خوبصورت تھیں، ان میں کاجل لگا تھا۔ پوپٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ہر وقت خوب بنی ٹھنی رہتی تھی۔ مزاج میں ابھی تک شوخی تھی، لگاوٹ اور عشوہ ترازی تھی۔ چلتی تو بدن کا ایک ایک عضو بولتا تھا، چہکتا تھا۔ اسے اپنی دلکشی اور رعنائی کا پورا پورا احساس تھا۔ وہ خود کو ہر پہلو سے کشش انگیز بنا کر رکھتی بھی تھی۔ اپنے 3 بچوں کے ساتھ حویلی کے عقبی حصے میں رہتی تھی۔ وہ مراد خان شاہانی کی منہ چڑھی خادمہ تھی۔ حویلی میں مزاروں اور کمیوں کی جو نوجوان لڑکیاں اور بیویاں سردار مراد خان شاہانی کا عشرت قدا آباد کرنے کے لیے اٹھا کر لائی جاتیں، سلہڑی ان کی دیکھ بھال کرتی اور کڑی نگرانی کا فرض انجام دیتی۔ انہیں بنا سنوار کر سردار کی خوابگاہ میں پہنچانا بھی اسی کے ذمہ تھا۔ رحیم داد نے اپنے قیام کے دوران سلہڑی کے شوہر کو کبھی حویلی میں نہیں دیکھا، نہ معلوم وہ کون تھا۔ رحیم داد کو اس کے بارے میں مطلق علم نہ تھا۔
اس نے حویلی کے کسی ملازم سے سلہڑی کے بارے میں اور نہ ہی اس کے شوہر کے متعلق پوچھ گچھ کرنے کی کوشش کی۔ البتہ وہ یہ ضرور جانتا تھا کہ مراد خان اس پر بہت زیادہ مہربان ہے اور مکمل اعتماد بھی کرتا ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر میدہ نے نظریں اٹھائیں۔ رحیم داد کو دیکھا مگر جھٹ گردن جھکا لی۔ وہ خاموش بیٹھی رہی۔ سلہڑی نے بھی مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا، ایک خاص ادا سے مسکرائی اور اونچی آواز سے سلام کیا۔ سئی چودھری سلام دلاون، سب خیر تکڑائے، راضی خوشے۔ رحیم داد نے ہاتھ اٹھا کر جواب دیا، شکر ہے۔ میدہ نے ایک بار پھر رحیم داد کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بجھی بجھی تھیں، ان میں ویرانی تھی۔ رحیم داد نے اس کی افسردگی محسوس کی مگر چپ چاپ آگے بڑھ گیا، نہ رکا نہ بات کی۔ مراد خان شاہانی سویرے سویرے چوک مٹھو بندہ چلا گیا تھا۔ کریم بخش رادھانی بھی اس کے ہمراہ تھا، دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے تھے۔ رحیم داد حویلی سے باہر نکلا، پھاٹک پر خانن بندوق سنبھالے بیٹھا تھا۔ وہ حویلی کا پرانا پہرے دار تھا۔ خانن نے رحیم داد کو دیکھا تو جھٹ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے رحیم داد کو سلام کیا۔ رحیم داد نے گردن ہلا کر جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ ٹہلتا ہوا گاؤں کی جانب بڑھا۔ کچھ ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا حویلی کے احاطے کی اونچی چار دیواری سے کچھ فاصلے پر نیم کے ایک گھنے درخت کے نیچے میدہ کا بڑا بھائی فریدہ خاموش اور دبکا ہوا کھڑا ہے۔ اس کی حجامت اور بڑھ گئی تھی، سر کے بال خشک اور میلے چکیٹ ہو چکے تھے، پگڑی گلے میں پڑی تھی، چہرہ اجاڑ اور بے رونق تھا۔ رحیم داد آہستہ آہستہ اس کی جانب بڑھا۔ اسے فریدہ سے ہمدردی تھی، وہ اس سے بات کرنا چاہتا تھا، حال احوال معلوم کرنا چاہتا تھا۔ فریدہ نے اسے اپنی جانب آتے ہوئے دیکھا تو فوراً ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، دعائیں دیں۔ سائیں سدا جیویں، سائیں سکھی صحت ہوویں۔ رحیم داد نے نزدیک پہنچ کر مسکراتے ہوئے پوچھا، فریدے تو یہاں کھڑا کیا کر رہا ہے؟ میدہ سے ملنے آیا تھا۔ اس کے لہجے میں نرمی اور حلاوت تھی۔ اسے مل لیا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ میدہ ادھر حویلی میں سلہڑی کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی ہے، میں ادھر ہی سے آ رہا ہوں۔ سہی میں میدہ سے نہیں مل سکتا۔ اس نے حویلی کے پھاٹک کی سمت ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ادھر راکھا بیٹھا ہے، اس نے نہیں ملنے دیا۔ رحیم داد نے مڑ کر دیکھا، خانن بندوق سنبھالے پھاٹک کے باہر اللہ بخش جوڑا کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ فریدہ نے بھی دونوں کو دیکھا اور رحیم داد کو بتانے لگا، میں نے راکھے سے منت کی، زاری کی، پر وہ نہ مانا۔ اس کا لہجہ رکت انگیز ہو گیا۔ پہلے بھی آیا تھا، میدہ سے نہیں مل سکا۔ سائیں سردار کی اجازت نہیں، راکھا یہی بولتا تھا۔ رحیم داد اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ خانن ہرگز مراد خان کی حکم عدولی نہیں کرے گا۔ رحیم داد کے کہنے پر بھی نہیں، وہ بہت سخت گیر تھا اور مراد خان کے اعتماد کا آدمی تھا۔ ویسے بھی سردار مراد خان شاہانی کے سامنے سارے نوکر چاکر مجبور اور بے بس تھے۔ اس کے غیظ و غضب سے ڈرتے تھے۔ اسے اپنے کسی ملازم یا مزارے کی کوئی بات بری لگتی تو غصے میں اس قدر دیوانہ ہو جاتا کہ اپنے شکاری کتے بھنبوڑنے اور نوچنے کھسوٹنے کے لیے ان پر چھوڑ دیتا۔ امو والی میں اپنے قیام کے دوران وہ کئی بار ایسے ہولناک مناظر دیکھ چکا تھا۔ یہ مظالم دیکھ کر وہ خود بھی سردار شاہانی سے خائف رہتا تھا، لہٰذا رحیم داد نے فرید کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا، فریدے، یہ بتا میدہ کب تک حویلی میں رہے گی؟
سردار کی مرضی ہے سئیں، فریدہ افسردہ لہجے میں بولا۔ وہ جب چاہے گا تبھی میدا حویلی سے باہر نکلے گی، ویسے پرنا ٹیکس کی ڈالی نہ ملنے تک وہ اسے اپنے پاس رکھ ہی سکتا ہے، ریت اور رواج تو یہی ہے۔ پر سردار نے تو تجھے معافی دے دی تھی، میرے سامنے دی تھی۔ سئیں، تو سمجھا نہیں، معافی تو اس نے میدا کا منگڑا کرنے سے پہلے ڈالی نہ دینے کے جرم کی دی تھی۔ فریدہ نے وضاحت کی۔ یہ بتا سردار چاہے تو ڈالی بالکل معاف کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ بالکل کر سکتا ہے، فریدہ نے مستعدی سے جواب دیا۔ وہ سردار ہے، بادشاہ ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایسا کر تو سردار سے مل لے، رحیم داد نے فریدہ کو مشورہ دیا۔ منت سماجت کرے گا تو وہ مان جائے گا، ڈالی معاف کر دے گا اور میدا کو بھی واپس کر دے گا۔ نہ سئیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فریدہ کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا۔ میں اس کا راجی رئیت ہوں، اس کا مزارع ہوں، میں سردار سے کچھ نہیں بول سکتا، وہ ناراض ہو جائے گا، ناراض ہو گیا تو ڈالی دینے پر بھی میدا کو واپس نہیں کرے گا، کسی اور سردار کے پاس بھیج دے گا یا اپنے ہی پاس رکھے گا، ٹھکا ٹھک بچے جنوائے گا، اس کے بعد زاری کرنے پر، منت کرنے پر، اگر واپس کرے تو جرمانہ لگا کر زیادہ ہی رقم مانگے گا۔ یہ تو نے بالکل نرالی گل سنائی، رحیم داد نے حیرت کا اظہار کیا۔ سئیں، لگتا ہے تو ادھر پہلی بار آیا ہے، تیکوں یہاں کے بارے میں کچھ پتا نہیں، یہ بیٹ ہے۔ فریدہ کا دبا ہوا غم یکا یک ابل پڑا، اس نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا، یہاں اوپر رب دی خدائی ہے اور نیچے سرداروں کی۔ اس نے بے بسی سے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ سئیں، میں غریب ہوں، حلیم ہوں، شامت دا ماریاں ہوں۔ رحیم داد اس کی باتوں سے بہت متاثر ہوا، چند لمحے سر جھکائی خاموش کھڑا سوچتا رہا، پھر فریدہ کا کندھا تھپک کر تسلی دی۔ فریدے، پریشان نہ ہو، میں سردار سے میدا کے بارے میں بات کروں گا، شاید وہ میری بات مان لے اور ڈالی بالکل معاف کر دے، تب میدا جلد ہی تیرے پاس پہنچ جائے گی، تو اس کا بیاہ کرنا، میرا مطلب ہے۔ وہ بات کہتے کہتے الجھا۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ پرنا؟ ہاں، پرنا کر دینا، اس کی منگنی یا منگڑا تو پہلے ہی کر چکا ہے۔ فریدہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ گڑ گڑا کر رحیم داد کو دعائیں دینے لگا۔ سئیں، تو حیاتی وار ہوئیں، رب راضی ہوئے، میں صدقے تھیواں۔ وہ گلے میں پڑی ہوئی پگڑی ایک ہاتھ سے اٹھا کر آنسو پونچھنے لگا۔ سئیں، سردار تیری گال ضرور مان لے گا، تو اس کا مہمان ہے نا، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، وہ بادشاہ ہے۔ فکر نہ کر، رحیم داد نے ایک بار پھر اس کا کندھا تھپکا۔ اب تو ٹر جا۔ فرید نے جھک کر رحیم داد کے پیروں کو ہاتھ لگایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ رحیم داد آگے نہ گیا، واپس حویلی میں آ گیا، دیرے میں پہنچا اور کمرے کے سامنے کرسی کھسکا کر دھوپ میں بیٹھ گیا۔ سورج غروب ہونے سے کچھ دیر پہلے مراد خاں آ گیا۔ شام کا اندھیرا پھیلا، سردی بڑھی، سردار شاہانی اور رحیم داد کمرے میں کرسیوں پر بیٹھے، شغل بادہ نوشی شروع ہوا۔ ہموں والی کے قیام کے دوران عام طور پر دیسی شراب چلتی، جسے مقامی کلال گڑھ آلو یا کھجور سے کشید کرتے تھے۔ اس شام بھی میز پر دیسی شراب کی بوتل تھی، مگر کچھ زیادہ ہی تند اور تیز تھی، ذائقہ بھی مختلف تھا۔ یہ شراب ڈھوک مٹو بندہ میں اسے ایک نیوانی زمیندار نے تحفے کے طور پر پیش کی تھی۔ سردار شاہانی نے گلاس خالی کیا، اس میں دوبارہ شراب انڈیلتے ہوئے گویا ہوا۔ عبداللہ خان ایوانی ٹھیک ہی کہتا تھا،
زوردار چیز ہے، کک مارتی ہے۔ رحیم داد نے گھونٹ بھرا۔ ٹھیک کہہ رہا ہے، بہت زوردار لگتی ہے۔ تجھے پتہ ہے یہ کیسے تیار کی جاتی ہے؟ مینوں اس بارے میں کی پتا؟ رحیم داد سادگی سے بولا۔ تینکوں کچھ بھی پتا نہیں، سردار شاہانی نے ہنس کر کہا۔ یہ لاہن سے بنتی ہے، اسے بنانے کے لیے بیری، پیپل اور بوہڑ کے درختوں کی چھال مٹی کے کورے گھڑوں میں ڈال کر کچی زمین کھود کے دبا دی جاتی ہے۔ جتنے زیادہ دنوں بعد گھڑا باہر نکالا جاتا ہے، اتنا ہی عمدہ خمیر اٹھتا ہے۔ اسی کو لاہن کہتے ہیں، جس سے بعد میں یہ کشید کی جاتی ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر چسکی لگائی۔ میں نے تو 10-12 سال پرانے لاہن سے کشید کی ہوئی شراب پی ہے، بہت زوردار ہوتی ہے، یہ بھی پرانے لاہن کی لگتی ہے۔ اس نے رحیم داد کی جانب دیکھا۔ تجھے کیسی لگی؟ زبردست ہے، ابھی سے چڑھنے لگی۔ رحیم داد نے بڑا گھونٹ بھرا اور گلاس میز پر رکھ دیا۔ پر لاہن کی تیز دارو کے ساتھ رن بھی تیز اور گرم ہونی چاہیے، اس کے بغیر اسے پینے کا مزہ نہیں۔ شاہانی نے ہلکا کہا لگایا۔ رحیم داد بھی ہنسنے لگا۔ شاہانی کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ شاہانی تو نے میدا کو واپس نہیں بھیجا، کب تک رکھنے کا ارادہ ہے؟ چلی جائے گی، چلی جائے گی، مراد خان نے بے نیازی سے کہا۔ جلدی کیا ہے؟ اب تو اسے اپنے گھر جانے دے، رحیم داد نے نرم لہجے میں سفارش کی۔ کیوں؟ مراد خان شاہانی نے تیکھی نظروں سے رحیم داد کو دیکھا۔ تجھے اس سے کیا لینا؟ رحیم داد نے فریدہ سے اپنی ملاقات کا ذکر نہ کیا، چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے بولا۔ میں نے آج دوپہر اسے دیکھا تھا، بیمار بیمار لگتی ہے، ویسے بھی وہ کمزور اور دبلی پتلی ہے۔ چودھری تو اسے نہیں جانتا، سردار نشے کی ترنگ میں جھوم کر بولا۔ وہ انگوری ہے، انگوری، اس نے کہا لگایا۔ انگور کے پکے دانے کی طرح رس بھری، تو نے اس کا رنگ روپ دیکھا ہے؟ سچ بتا، تجھے وہ انگوری نہیں لگتی؟ مجھے تو وہ کسی طرف سے انگوری شنگوری نہیں لگتی۔ رحیم داد نے بے نیازی کا مظاہرہ کیا، لہجے میں اور نرمی پیدا کرتے ہوئے گویا ہوا۔ میں چاہتا ہوں تو اسے واپس بھیج دے، اس کی سگائی پہلے ہی ہو چکی ہے، میدا کا منگیدڑ اس کا انتظار کرتا ہوگا، اس کا بھرا فریدہ بھی اس کا بیاہ کرنے کو تیار ہے۔ تو میدا کی اس طرح سفارش کیوں کر رہا ہے؟ سردار نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ بات کیا ہے؟ کوئی خاص گل بات نہیں، رحیم داد نے فوراً بات بنائی۔ میدا کو دیکھا تو سوچا تجھ سے کہوں گا اسے اپنے گھر جانے دے۔ اس نے لہجے میں عاجزی پیدا کرنے کی کوشش کی۔ میں تو چاہتا ہوں تو اس کی ڈالی بھی معاف کر دے۔ رحیم داد نے اصرار کیا۔ معاف کر دے گا نا؟ تو کہتا ہے تو اسے واپس بھیج دوں گا، ڈالی بھی معاف کر دوں گا۔ سردار مراد خان خلاف توقع فوراً رضامند ہو گیا۔ شاید نشہ کچھ زیادہ چڑھ گیا تھا، پر گھر جانے سے پہلے وہ ایک رات تیرے پاس رہے گی، اور آج ہی رات رہے گی۔ نہیں، تو آج رات بھی اسے اپنے پاس ہی رکھ۔ رحیم داد رضامند نہ ہوا۔ میری فکر نہ کر چودھری، شاہانی لہرا کر بولا۔ میں نے اپنے لیے آج رات ایک پولانی اٹھوا لی ہے، بہت گرم رن ہے، دن میں سوت سے کپڑا بنتے ہوئے اس کے ہاتھ فٹافٹ چلتے ہیں، پر رات کی نہ پوچھ۔ وہ ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ وہ پہلے بھی ایک بار میرے پاس رہ چکی ہے۔ ایسا ہے تو میدا کو آج ہی رات جانے دے، رحیم داد نے زور دے کر کہا۔ ابھی تو رات زیادہ نہیں گزری،
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ آج رات نہیں جائے گی، تیرے پاس رہے گی، دیکھ انکار نہ کر۔ وہ نشے کی جھونک میں بڑبڑانے لگا۔ تو میرا مہمان ہے، میرا یار بیلی ہے، میدا آج رات تیرے پاس نہ رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہوگا، ہرگز ہرگز نہیں ہوگا۔ رحیم داد نے سردار کی برہمی سے خائف ہو کر خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ سردار مراد خان شاہانی نے اسی دم سلہڑی کو بلوایا۔ وہ فوراً آ گئی، جیسے شاہانی کے بلاوے کا انتظار ہی کر رہی تھی۔ اس وقت وہ کچھ زیادہ ہی بن سنور کر آئی تھی۔ آنکھوں میں دمدالا کا جل تھا، ہونٹوں پر سرخی تھی، بال موتیے کے پھولوں میں بسے ہوئے کرنے کے تیل سے جگمگا رہے تھے، سر پر بسنتی دوپٹہ تھا، وہ ریشم کی بسنتی منجلی بھی باندھے ہوئے تھی، دلربا اور عشوہ تراز نظر آ رہی تھی۔ رحیم داد کو بھی وہ بہت اچھی لگی، اس کے لیے دھڑکن اور بے قراری بھی محسوس کی۔ سلہڑی کو دیکھتے ہی مراد خان کی آنکھوں میں چراغ روشن ہو گئے۔ لمحے بھر تک ٹک ٹکی باندھے پیار بھری نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے گلاس اٹھا کر بڑا گھونٹ بھرا اور جھوم کر گویا ہوا۔ جند جانی، آج تو بھری ہوئی بندوق لگ رہی ہے، ادھر آ میرے پاس۔ سلہڑی نے گردن کو ہلکا سا خم دے کر ترچھی نظروں سے مراد خان کو دیکھا۔ اس کے انداز میں لگاوٹ تھی، بڑی چاہت سے بولی، سہی میں صدقے تھی ماں۔ وہ آگے بڑھی اور مراد خان کے پہلو سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ شاہانی نے اسے مخاطب کیا، سلہڑی، انگوری کو کیا نام ہے اس کا؟ نشے کی جھونک میں اسے میدا کا نام یاد نہیں آیا۔ سلہڑی نے جھٹ بتایا، سہی تو میدا کو تو نہیں پوچھ رہا؟ ہاں ہاں، وہی، بالکل وہی، میدا میدا، وہ انگوری ہے نا؟ شاہانی نے سلہڑی کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میدا کو چودھری کے کمرے میں پہنچا دے، وہ آج رات چودھری کے پاس رہے گی، صبح اسے اپنے گھر بھیج دینا، رادھانی سے کہنا اس کی ڈالی بھی میں نے معاف کر دی، سن لیا تو نے؟ جی سہی۔ سلہڑی نے سردار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور ٹھسے سے بولی، پولانی کو تیرے کوٹھے وچ پہنچا دوں؟ پولانی کو گولی مار، آج تو ہی میرے پاس رہے گی۔ سردار شاہانی نے سلہڑی کے لیے حکم صادر کیا، اب تو جا، میدا کو چودھری کے کمرے میں لے جا۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا، یہاں آنے کی ضرورت نہیں، میرا انتظار کر، میں جلد ہی تیرے پاس پہنچ جاؤں گا۔ سلہڑی کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی، آنکھیں مسکرانے لگیں، وہ گردن اٹھائے ہولے ہولے قدم بڑھاتی چلی گئی۔ سردار شاہانی نگاہیں اٹھائے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ جب وہ بائیں ہاتھ مڑ کر اوجھل ہو گئی تو سردار نے رحیم داد کو مخاطب کیا، چودھری، اپنی سلہڑی کا بھی جواب نہیں، سدا بہار ہے، برسوں سے میرے پاس ہے پر اب تک پرانی نہیں ہوئی، ہر بار کچھ زیادہ ہی نئی لگتی ہے، کیا خیال ہے تیرا؟ رحیم داد صرف مسکرا کر رہ گیا۔ سردار شاہانی نے بھی مزید بات نہیں کی، دونوں شراب سے شغل کرتے رہے۔ مراد خان زیادہ دیر نہ ٹھہرا، اٹھا اور ڈگمگاتے قدموں سے جھومتا جھامتا آگے بڑھ گیا۔ رحیم داد بھی کھڑا ہو گیا اور شاہانی کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ سلہڑی خوابگاہ کے دروازے پر مراد خان کے انتظار میں کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی آگے بڑھی اور ہاتھ تھام کر مسکراتے ہوئے سہارا دیا۔ دونوں کھلے دروازے سے اندر چلے گئے۔ رحیم داد دیرے کی جانب چل دیا، کمرے کے قریب پہنچا، دروازہ کھول کر کمرے میں قدم رکھا تھا کہ ٹھٹک گیا۔ میدا بستر پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ رحیم داد نے دروازہ بند کیا، آگے بڑھا اور اس کے قریب پہنچا۔ میدا کسمسا کر سکڑنے لگی۔
उसने ना गर्दन उठाई, ना रहीम दाद की जानिब देखा, चुप बैठी रही। रहीम दाद ने उसे मुखातिब किया, मीदा, मगर उसने कोई जवाब ना दिया। बहुत सहमी हुई और मुज़महिल नजर आ रही थी। रहीम दाद ने उसकी परेशानी महसूस की, उसे अपनी जानिब मुतवज्जे करने की गर्ज से बोला, फरीदा तेरा भाई है ना? वो आज दोपहर हवेली से बाहर मुझे मिला था। तीर ठीक निशाने पर बैठा। मीदा ने फौरन नजरें उठाईं और बेकरार होकर पूछा, फरीदा यहाँ आया था? हाँ, रहीम दाद ने बताया, वो तुझे मिलने आया था, पर मैंने तो उसे नहीं देखा। सही वो कब आया था? उसकी आंखों से बेकरारी के साथ साथ हैरत भी झलक रही थी। मैंने कहा ना वो आज दोपहर को आया था। तू सुलहड़ी के साथ धूप में बैठी थी। तनु याद है ना, मैं तेरे और सुलहड़ी के सामने से गुजरा था। बाहर गया तो वो मुझे मिल गया। रहीम दाद ने तफसील बताई, पर राखे ने फरीदा को अंदर नहीं आने दिया। वो हवेली के अंदर न आ सका, बाहर ही रहा। तू उसे कैसे देखती? वो तुझे मिले बिना चला गया। हाँ सही, वो मैकू कैसे मिल सकता है? मीदा ने बुझे हुए लहजे में कहा, सरदार की इजाजत नहीं। उसने रहीम दाद की जानिब देखा। फरीदा क्या कहता था? वो तुझे मिला था ना? तेरे लिए वो बहुत परेशान है, पर उसके परेशान होने से क्या होता है? मीदा के चेहरे पर गम की बदली छा गई। सही वो गरीबी हलीमी में क्या कर सकता है? पर ना टैक्स की डाली दे सकता तो मुझे मिल लेता, अपने साथ भी ले जाता। तेरे सिवा यहाँ और भी मुटियारें होंगी? रहीम दाद ने पूछा। हाँ सही। मीदा रफ्ता रफ्ता रहीम दाद से मानूस होती जा रही थी। मेरी तरह यहाँ 3 और बकर कैद हैं। उनका परना माँ प्यू ने सरदार की इजाजत के बिना चोरी से कर दिया था। डाली देने को रकम नहीं थी। वो मेरे आने से पहले हवेली में थीं। उन्हें तो 5-6 महीने से भी ऊपर हो गए। कड़क दे मौसम तू इधर हैं। अब तक सही ना उनकी डाली सरदार को पहुंची और ना वो जा सकी। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं भी नहीं जा सकती। फरीदा डाली की रकम कहाँ से लाएगा? तू फिक्र ना कर, फरीदा को अब डाली नहीं देनी पड़ेगी। रहीम दाद ने उसकी दिलजोई करते हुए कहा। सही ये कैसे हो सकता है? उसे रहीम दाद की बात पर यकीन न आया। ऐसे ही जैसे मैं कह रहा हूं। तेरा परना टैक्स सरदार ने माफ कर दिया। तू कल सवेरे अपने घर चली जाएगी। मीदा की आंखों में रोशनी के सितारे जगमगाए, मगर जल्द ही उनका चकाचौंध मांद पड़ गया। वो दिल गिरफ्ता होकर बोली, सरदार ऐसा नहीं कर सकता। वो मुझे जाने नहीं देगा। कल रात ही उसने मुझे कहा था। कल की बात छोड़, सरदार ने आज मुझसे वादा किया है। सही तू सच बोल रहा है? मीदा का चेहरा फर्द मुसर्रत से फूल की मानिंद खुल गया। सरदार ने तुझे खुद कहा था? हाँ, आज ही थोड़ी देर पहले कहा था। मैं उसका मेहमान हूं। मैंने तेरे बारे में उसे कहा तो वो राजी हो गया। रहीम दाद खिसक कर और करीब हो गया। उसने सुलहड़ी को बुलाकर मेरे सामने ही कह दिया कि वो कल तुझे फरीदा के पास पहुंचा दे। पर सुलहड़ी ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। वो हनूज तजब्जुब में थी। सही तू इजाजत दे तो मैं सुलहड़ी के पास जाकर अभी पूछ लूं। जरा देर बाद लौट आऊंगी। सुलहड़ी तुझे नहीं मिलेगी। वो इस वक्त सरदार के कमरे में है। वो तुझे सुबह मिलेगी और तुझे तेरे घर पहुंचा देगी। फरीदे को भी इसका पता है? वो अभी तो नहीं जानता। कल जब तू उसके पास जाएगी तो जान जाएगा। रहीम दाद ने मीदा को बताया।
वैसे मैंने उसे दिलासा दिया था। सही तेरे ही कहने पर सरदार ने ऐसा किया है? मीदा ने पूछा। तेरी बातों से ऐसा ही लगता है। रहीम दाद ने खुश होकर उसे और मरूब करने की कोशिश की। हाँ, मैंने ही उसे कहा था। वो मेरा यार है, मेरी बात कैसे ना मानता। सही तू सदा जीवी, रब राजी होवे। उसका चेहरा मुसर्रत से शगुफ्ता हो गया। सही तू कितना चंगा है। मैं तो चंगा हूं। रहीम दाद नशे से झूम कर बोला। अब तू भी चंगी बन जा। रहीम दाद हंसने लगा। मीदा ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शर्म से गुलाबी पड़ गया। नजरें झुक गईं। लामदी लामदी पलकों के साए फैल गए। रहीम दाद सवेरे बेदार हुआ। मीदा न जाने कब कमरे से जा चुकी थी। रहीम दाद उठा, नहा धोकर शाहानी के पास चला गया। वो नाश्ते पर उसका इंतजार कर रहा था। दोनों ने नाश्ता किया। इसी असना में करीम बख्श राधानी आ गया। रहीम दाद नाश्ते से फारिग होकर कमरे से चला गया। अब सुबह की कहर का धुंधलका छट चुका था। हर तरफ चमकीली बसंती धूप फैली थी। हवेली के पिछवाड़े से सुलहड़ी नमूदार हुई। उसके हमराह मीदा थी। अल्लाह बख्श जोड़ा दोनों के पीछे पीछे चल रहा था। फाटक के करीब पहुंचकर सुलहड़ी की आवाज सुनाई दी। जोड़े, उसने मीदा की तरफ इशारा किया। इसे फरीदा के घर पहुंचा दे। वापसी पर मुझे बता देना, देरी ना करना। जोड़ा आगे बढ़ा। मीदा उसके साथ साथ चली। फाटक से गुजरते हुए वह ठटकी, मुड़कर रहीम दाद की जानिब देखा। उसके चेहरे पर खुशी का उजाला था। होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट थी। रहीम दाद भी मुस्कुराया। मीदा फाटक से बाहर चली गई। रहीम दाद उसे दूर तक देखता रहा। सुलहड़ी फाटक से वापसी पर रहीम दाद के करीब से गुजरी। रहीम दाद ने उसे टोका। मीदा अपने घर चली गई? हाँ सही, बहुत राजी बाजी थी। सुलहड़ी ने ठटक कर जेरे लब तबस्सुम के साथ कहा। तुझसे बहुत खुश थी। बार बार कहती थी सई चौधरी बहुत चंगा बंदा है। उसने गर्दन को खम देकर एक खास अदा से रहीम दाद को देखा। सही तूने उसे क्यों जाने दिया? कुछ दिन तो अपने पास रखता। मीदा सोनी है और भरपूर जवान है। पर तू उससे भी ज्यादा सोनी और चंगी है। रहीम दाद ने मुस्कुराकर शोखी से उसे छेड़ा। मेरा तो जी करता था रात तू मेरे पास होती। सुलहड़ी ने रहीम दाद की हौसला शिकनी नहीं की। नजरें झुकाकर आहिस्ता से बोली। सही तू सरदार से पूछ ले। उसने दुपट्टा खींचकर हल्का सा घूंघट निकाल लिया। रहीम दाद उसकी इस अदा पर बेकरार हो गया। वो कुछ बोलने ही वाला था कि मुराद खां कमरे से निकला। उसके पीछे राधानी था। दोनों रहीम दाद ही की जानिब आ रहे थे। सुलहड़ी ने सरदार को देखा तो फौरन आगे बढ़ी और चुपचाप हवेली के पिछवाड़े चली गई। मुराद खां करीब आ गया। उसने रहीम दाद से पूछा, चौधरी तू तैयार है ना? शिकार पर चलना है। उसने मुड़कर राधानी की जानिब देखा। राधानी जीप बाहर निकाल, शिकार पर चलने का बंदोबस्त कर। राधानी हुक्म मिलते ही चला गया। मुराद खां शाहानी धूप में रहीम दाद के साथ खड़ा हो गया। उसने मुस्कुराकर रहीम दाद से वही बात कही जो जरा देर पहले सुलहड़ी कह चुकी थी। चौधरी तूने मीदा को क्यों जाने दिया? मैंने तो सुलहड़ी से कह दिया था चौधरी की मर्जी हो तो मीदा को रोक लेना। राधानी वापस आ गया। उसने मुराद खां को इतला दी कि शिकार पर चलने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। मुराद खां और रहीम दाद आगे बढ़े, फाटक से बाहर निकले और सामने खड़ी हुई जीप में जाकर बैठ गए।
مراد خان خود جیپ چلا رہا تھا۔ رحیم داد اس کے برابر بیٹھا تھا۔ پچھلی نشست پر کریم بخش رادھانی اور دو ملازم بیٹھے تھے۔ جیپ میں کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ بندوقیں تھیں۔ کارتوس اور شکار کا دوسرا ساز و سامان بھی موجود تھا۔ راستہ کچا تھا، جگہ جگہ گڑھے تھے۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی دوڑ رہی تھی۔ مراد خان اسے بہت سنبھال کر چلا رہا تھا۔ جیپ 4 میل سے زیادہ فاصلہ طے کرنے کے بعد ایک بستی کے باہر جا کر ٹھہر گئی۔ یہ چھوٹا سا گاؤں تھا۔ رادھانی نے شکاری کتوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے کوتیوں کو شکار کا ہانکا کرنے والوں کے ساتھ رات ہی کو بھیج دیا تھا۔ وہ سب راستے کے کنارے ایک سالے میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ یہ ایسی جھونپڑی تھی جس کی دیواروں پر پھوس اور سرکنڈوں کا چھپر تھا۔ چھپر کے نیچے شہتیر کے بجائے اڈیاں جڑی تھیں۔ اڈیاں مثلث کی شکل کی مضبوط لکڑیاں تھیں۔ سالے میں کئی اڈیاں تھیں جن کے درمیان ٹیڑھی ترچھی کڑیاں اور لڑے تھے۔ ان پر بڑا سا چھپر تھا۔ گاؤں میں عام طور پر ایسے ہی سالے نظر آ رہے تھے۔ گاؤں سے چند فرلونگ پر دریائے سندھ بہتا تھا۔ دریا کے کنارے دور دور تک جھاڑیاں تھیں۔ جنگل اور اوچھڑ تھے۔ گھنے درختوں کے گنجان چھچھر بھی تھے۔ انہی چھچھروں میں جنگلی سور رہتے تھے۔ وہ دن میں چھچھروں کے اندر دور تک پھیلی ہوئی دلدل اور کیچڑ میں روپوش رہتے۔ رات کی تاریکی پھیلتے ہی ان کے غول نکلتے اور کھڑی فصلیں تباہ کرتے۔ اس حیثیت سے سور کا شکار زمینداروں کے لیے مشغلے اور کھیل سے زیادہ ایک بڑی ضرورت بھی تھی۔ یہ فصلوں کی تباہی سے بچانے کی ضرورت تھی۔ سور کا شکار عام طور پر فصلوں کی تیاری کے دنوں میں کثرت سے ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی دن تھے۔ خریف کی فصل کہیں کٹ چکی تھی، کہیں کٹائی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مراد خان کی ہدایت پر رادھانی نے شکاری کتوں اور ہانکا کرنے والوں کو چھچھروں کی جانب پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ آگے آگے کوتی تھے۔ وہ کتوں کی زنجیریں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ان کے پیچھے ہانکا کرنے والے گردنوں میں ڈھول ڈالے، ہاتھوں میں ٹین کے پیپے، نیزے اور برچھے سنبھالے چل رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے نڈر اور بے باک تھے جن کے پاس صرف لمبے شکاری چاقو یا خنجر تھے۔ اس شکار میں ایسے کتے بڑی تعداد میں تھے جو پل ٹیریئر اور بونی نسل کے کتوں کے باہمی ملاپ کی پیداوار تھے۔ نسلی طور پر یہ دوگلے کتے سور کے شکار میں بہت مؤثر اور کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ مراد خان شاہانی نے سور کے شکار کے لیے ایسے کتوں کی خاص طور پر افزائش نسل کی تھی۔ ان کے دانت اور جبڑے اس قدر مضبوط تھے کہ ایک بار گردن منہ میں آ جانے کے بعد سور کے لیے ان کی گرفت سے آزاد ہونا ممکن نہیں تھا۔ یہ کتے دوڑتے بھی تیز تھے، خونخوار اور نڈر بھی تھے۔ مراد خان اور رحیم داد جیپ کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ رادھانی نے تھرموس سے چائے انڈیلی۔ دونوں کو ایک ایک پیالی پیش کی۔ دونوں آہستہ آہستہ چائے پینے لگے۔ جب کوتی اور ہانکا کرنے والے جنگلی درختوں سے ڈھکے ہوئے گنجان چھچھروں میں داخل ہو کر نظروں سے اوچھل ہو گئے تو کچھ ہی دیر بعد مراد خان شاہانی نے دوبارہ جیپ سٹارٹ کی۔ اب پچھلی نشست پر صرف رادھانی بیٹھا تھا۔ دونوں ملازم بھی ہانکا کرنے والوں کے ساتھ چلے گئے تھے۔ دونوں منجھے ہوئے شکاری تھے۔ وہ اپنے ساتھ اپنی بندوقیں اور کارتوس بھی لے گئے تھے۔ سردار مراد خان اور رحیم داد کے زانوں پر بھی بھری ہوئی بندوقیں رکھی تھیں۔ دونوں چھچھروں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ شکاری کتوں کے بھونکنے کی آوازیں رک رک کر چھچھروں میں گونج رہی تھیں۔ رادھانی پچھلی نشست پر بندوق سنبھالے بیٹھا تھا۔ سردار مراد خان اسے شکار پر ضرور ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ ویسے مراد خان بھی بہت اچھا نشانے باز تھا۔ اس نے کم عمری ہی سے شکار کھیلنا شروع کر دیا تھا
اور اب تو وہ ماہر شکاری ہو گیا تھا۔ البتہ رحیم داد نے سور کا شکار بہت کم کھیلا تھا، لیکن اس کا نشانہ بھی برا نہیں تھا۔ جیپ ہچکولے کھاتی ہوئی ایک اوجھڑ پر آہستہ آہستہ دوڑ رہی تھی۔ یہ اوجھڑ خود رو جنگلی پودوں سے بھرا ہوا دشوار گزار اور دلدلی راستہ تھا۔ جیپ سنبھل سنبھل کر آگے اور آگے بڑھتی گئی۔ آخر ایک ایسی جگہ پہنچ گئی جہاں اس قدر بہتات سے گھنی جھاڑیاں تھیں کہ ان کے درمیان سے جیپ نہیں گزر سکتی تھی۔ شاہانی نے جیپ روک لی، بندوق سنبھالے ہوئے نیچے اترا۔ رحیم داد اور کریم بخش رادھانی بھی باہر آ گئے۔ ہر طرف پر ہول سناٹا تھا، مگر تھوڑی ہی دیر بعد سناٹے میں ایک طرف سے ڈھولوں اور پیپوں کی تیز آوازیں ابھریں۔ تینوں جھاڑیوں کے درمیان سے راستہ بناتے ڈھولوں اور پیپوں کی آوازوں کی سمت بڑھے۔ وہ شاخوں سے الجھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اب کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں ابھرنے لگی تھیں۔ مراد خان شاہانی آگے آگے تھا۔ ایک مقام پر وہ ٹھہر گیا۔ ہاتھ اٹھا کر اس نے رحیم داد اور رادھانی کو بھی ٹھہرنے کا اشارہ کیا۔ سامنے جھاڑی میں ایک سور دبکا کھڑا تھا۔ مراد خان نے اپنی چھوٹی رائفل اٹھا کر نشانہ باندھا اور گولی چلا دی۔ گولی سور کی ٹانگ میں لگی۔ وہ زخمی ہو کر جھاڑیاں چیرتا تیزی سے ایک طرف بھاگا، مگر ذرا ہی دیر بعد ایک گھنے درخت کے تنے کے پیچھے سے نمودار ہوا۔ چوٹ کھا کر وہ زیادہ خونخوار ہو گیا تھا۔ وہ غراتا ہوا اپنے تیز اور نوکیلے دانت نکالے تینوں پر بگولے کی مانند اچانک جھپٹا۔ رادھانی نے فوراً گولی چلائی، لیکن نشانہ خطا کر گیا۔ مراد خان نے جھٹ رائفل اٹھائی، مگر وہ اس کی انگلیوں سے پھسل کر نیچے گر گئی۔ سور منہ پھاڑے دانت نکالے بالکل سامنے تھا اور چند گز کے فاصلے پر پہنچ چکا تھا۔ مراد خان آگے تھا۔ وہ نہتھا بھی تھا اور بالکل اس کی زد پر تھا۔ رحیم داد کے پاس 12 بور کی بندوق تھی۔ اس نے نہایت پھرتی سے بندوق اٹھائی، نشانہ لیا اور جھٹ گولی چلا دی۔ نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھا۔ گولی سور کا ماتھا چیرتی پھاڑتی اندر اتر گئی۔ سور فوراً وہیں ڈھیر ہو گیا، لیکن پلک چھپکتے ہی سور کی مادہ نکلی۔ وہ بھی غراتی چیختی دانت نکالے تیزی سے جھپٹی۔ رحیم داد نے اس پر بھی گولی چلا دی۔ اس دفعہ بھی نشانہ بالکل ٹھیک بیٹھا۔ وہ بھی گولی کھاتے ہی گر کر تڑپنے لگی۔ سور اور اس کی مادہ چند گز دور کیچڑ میں پڑے دم توڑ رہے تھے۔ تینوں چند لمحے انہیں سسکتے اور تڑپتے دیکھتے رہے۔ پھر مراد خان ہنستا ہوا آگے بڑھا اور نہایت گرم جوشی سے رحیم داد کو اپنے دونوں بازوؤں میں بھینچ لیا۔ اس کی پیٹھ تھپک کر بولا، چودھری تو نے تو آج کمال کر دیا، ایسا سچا نشانہ لگایا کہ دل خوش کر دیا۔ مجھے پتا نہیں تھا تو اتنا زبردست شکاری ہے۔ رحیم داد کچھ نہیں بولا، صرف مسکرا کر رہ گیا۔ لیکن مراد خان بہت مسرور تھا۔ رادھانی نے بھی رحیم داد کے نشانے کی تعریف کی۔ اسی اثنا میں ہانکا کرنے والے اور دوسرے شکاری بھی گولیوں کی آوازیں سن کر پہنچ گئے، مگر شاہانی وہاں نہیں ٹھہرا۔ اس نے جھک کر اپنی رائفل اٹھائی، رحیم داد اور رادھانی کے ہمراہ اس طرف بڑھا جس طرف سے کتوں کے زور زور سے بھونکنے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ تینوں نے چونک کر دیکھا۔ کچھ فاصلے پر سوروں کا ایک غول جھاڑیوں کے درمیان سے گزر رہا ہے۔ وہ کتوں کے نرغے سے نکل کر بھاگے تھے۔ تینوں نے بھاگتے ہوئے سوروں پر تابڑ توڑ گولیاں چلائیں۔ 2 سور فوراً گر کر تڑپنے لگے۔ غول کے بقیہ سور گھنی جھاڑیوں میں گھس کر آن کی آن میں نظروں سے اوچھل ہو گئے۔ جھک جھک کر ادھر ادھر دیکھنے پر بھی نظر نہیں آئے۔ مراد خان
رحیم داد اور رادھانی آگے بڑھے۔ گھنی جھاڑیوں سے گزر کر کھلی جگہ پہنچے تو خوفناک منظر سامنے تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر ہانکا کرنے والا ایک شکاری کٹانا خون میں لت پت پڑا تھا۔ تینوں جھپاک سے اس کے قریب پہنچے۔ وہ تکلیف سے گردن ادھر ادھر ہلا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی تک شکاری چاقو دبا تھا۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک سور بھی خون میں ڈوبا بے جان پڑا تھا۔ اس کا پیٹ پھٹا ہوا تھا، آنتیں باہر نکل آئی تھیں۔ زخمی کٹانے کا ایک پیر پنڈلی سے ران تک جنگلی سور نے اپنے تیز اور خونخوار دانتوں سے چیر ڈالا تھا۔ زخم نہایت گہرا آیا تھا۔ ٹانگ کی چربی اور ہڈی تک نظر آ رہی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا۔ اس کے جسم کے نیچے خون ہی خون تھا۔ رحیم داد اسے دیکھ کر لرز گیا۔ مراد خان نے زخمی کو فوراً پہچان لیا۔ وہ رادھانی سے مخاطب ہوا۔ رادھانی، یہ تو سینا ہے۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ بہت دلیر اور زبردست شکاری ہے۔ ایسا زبردست کہ سور تیزی سے دوڑ کر حملہ کرنے کے لیے جھپٹے تو یہ بھاگنے کی بجائے اس سے ٹاکرا لینے کے لیے دونوں ٹانگیں پھیلا کر کھڑا ہو جاتا۔ سور عام طور پر ٹانگوں ہی میں گھس کر حملہ کرتا ہے۔ سینا کا یہ کمال ہے کہ جیسے ہی سور ٹانگوں کے بیچ میں گھستا، یہ نہایت پھرتی سے اس کا پچھلا حصہ ٹانگوں سے دبا کر سوار ہو جاتا اور تیزی سے چاقو پیٹ میں گھسیڑ کر اسے چیر پھاڑ ڈالتا۔ رحیم داد نے حیرت سے کہا، بہت زور آور اور جیدار لگتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار اسے اسی دلیری سے سور کا شکار کرتے دیکھا ہے۔ مراد خان نے بتایا، بہت خطرناک انداز میں شکار کرتا ہے۔ میں نے کئی بار منع بھی کیا ہے مگر یہ نہیں مانا۔ اس نے مردہ سور کی طرف اشارہ کیا۔ لگتا ہے اس کا شکار بھی سینا ہی نے کیا ہے، پر اس بار کچھ چوک ہو گئی۔ سور نے بپھر کر اپنے دانتوں سے پوری ٹانگ چیر ڈالی۔ اس کے چہرے پر پریشانی پھیل گئی۔ اس نے رادھانی سے کہا، رادھانی، خون بہت بہہ گیا۔ اس کی مرہم پٹی کے لیے کسی کو فوراً بلا، ورنہ یہ مر جائے گا۔ رادھانی نے حکم ملتے ہی اونچی آواز سے چیخ چیخ کر ہانکا کرنے والوں کو پکارا۔ ذرا دیر میں کئی مسلی اور کٹانے وہاں پہنچ گئے۔ ایک نے جھٹ پگڑی اتاری اور خون بند کرنے کی غرض سے اسے جلدی جلدی زخم پر لپیٹنے لگا۔ دوسرے بھی زخمی سینا کے گرد اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے کئی اور پگڑیاں لیں اور زخمی ٹانگ پر لپیٹ دیں۔ خون بند ہو گیا۔ سب نے زخمی کٹانے کو ہاتھوں پر اٹھایا اور ایک طرف بڑھنے لگے۔ سینا اب بے سدھ ہو چکا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی، آنکھیں بند تھیں، جھولتے ہوئے ہاتھ بے جان نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت آہستہ آہستہ سانس لے رہا تھا۔ اس خوفناک حادثے کے باوجود شکار کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر جب دن ڈھلے، چھچروں کے گھنے درختوں کے نیچے اندھیرا پھیلنے لگا تو شکار ختم کر دیا گیا۔ مراد خان جیپ کی جانب بڑھا۔ رحیم داد اور رادھانی اس کے ساتھ تھے۔ ہانکا کرنے والے مراد خان کے مزارے اور کمی ہی تھے۔ وہ بیگار پر لگائے گئے تھے۔ کوتیوں اور ان کے شکاری کتوں کے ساتھ وہ بستی کی طرف چلے گئے۔ جیپ کے قریب پہنچ کر رادھانی نے مراد خان اور رحیم داد کو تھرموس سے ایک بار پھر چائے پلائی۔ اس دفعہ چائے کے ساتھ پلیٹوں میں بھنا ہوا گوشت اور بسکٹ بھی تھے۔ تینوں جیپ میں سوار ہوئے۔ شاہانی نے جیپ سٹارٹ کی۔ جیپ اوجھڑ سے نکل کر بستی میں پہنچی، مگر شاہانی وہاں نہیں ٹھہرا۔ وہ اس سالے کے پاس بھی نہیں رکا جس میں ہانکا کرنے والوں اور کوتیوں کے علاوہ زخمی سینا بھی پڑا تھا۔ شاہانی نے نہ زخمی کا حال پوچھا اور نہ ہی اس کے بارے میں رحیم داد اور رادھانی سے کوئی بات کی۔ ویسے اس کے لیے یہ کوئی نیا یا انوکھا حادثہ نہیں تھا۔ سور کے شکار میں پہلے بھی ایسے کئی واقعات پیش آ چکے تھے۔
ان حادثات کے نتیجے میں تو ہانکا کرنے والے زخمی ہو کر ہلاک بھی ہو چکے تھے۔ جیپ ہچکولے کھاتی کچے راستے پر دوڑتی رہی، اور جب ہموں والی میں داخل ہوئی تو سورج مغرب کے اندھیرے غار میں اتر چکا تھا۔ اس کی الوداعی کرنیں درختوں کی اونچی اونچی شاخوں پر دھندلی پڑتی جا رہی تھیں۔ قہر میں لپٹی ہوئی سرد شام آہستہ آہستہ فضا میں پگھلتی جا رہی تھی۔ شاہانی اور رحیم داد جیپ سے اتر کر حویلی کے اندر چلے گئے۔ رادھانی باہر ہی ٹھہرا رہا۔ رحیم داد بہت تھک گیا تھا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور کرسی پر نڈھال ہو کر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ دیر بعد ملازم نے غسل خانے میں گرم پانی کی بالٹی رکھ دی۔ رحیم داد نے گرم پانی سے غسل کیا، اجلے کپڑے پہنے اور حویلی کے بیٹھک میں پہنچ گیا۔ مراد خان شاہانی ابھی تک نہیں پہنچا تھا، مگر رحیم داد کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا۔ شاہانی نہا دھو کر اور صاف ستھرا لباس پہنے چند ہی منٹ بعد آ گیا۔ اس کے پہنچتے ہی بوتل اور گلاس بھی آ گئے۔ دو بڑی بڑی تھالیوں میں تلے ہوئے مرغ بھی میز پر رکھ دیے گئے۔ فوراً پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاہانی نے 2 گلاس چڑھانے کے بعد تیسری بار گلاس بھرا اور رحیم داد سے کہا، چودھری، میں آج زیادہ دیر نہیں بیٹھوں گا، بہت تھک گیا ہوں۔ اس نے ہلکا کہا بلند کیا، پولانی میرا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر آتے ہوئے میں نے اسے دیکھا تھا، ایسی بوڑھا اور پوپٹ لگ رہی تھی کہ طبیعت ایک دم پھڑک اٹھی۔ جواب نہیں اس کا۔ یہی گل تو کل رات سلہڑی کے بارے میں کہہ رہا تھا۔ وہ کچھ اور چیز ہے، شاہانی ہنس کر بولا۔ سچ بتا، ہے کہ نہیں؟ رحیم داد نے نشے میں جھوم کر بے ساختہ کہا، دل کی بات پوچھ تو سلہڑی مجھے بھی پسند ہے۔ جبھی آج صبح تو اسے مٹھارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ٹھٹھا مار کر ہنسا۔ میں تاڑ گیا تھا کہ تیری طبیعت سلہڑی پر آ گئی ہے، وہ رن ہی ایسی پھڑکدار ہے۔ تیرے پاس تو پولانی رہے گی۔ دل کی بات رحیم داد کی زبان پر آ گئی۔ ہچکچاتے ہوئے بولا، سلہڑی تو آج رات خالی ہے۔ کیا مطلب؟ شاہانی نے اسے نظر بھر کر دیکھا۔ صاف گل کر، تو چاہتا کیا ہے؟ تیری مرضی جاننا چاہتا ہوں۔ رحیم داد نے شاہانی سے نظریں نہیں ملائیں۔ قاب سے مرغ کی ٹانگ اٹھا کر گوشت دانتوں سے نوچنے لگا۔ چودھری، سلہڑی کی گال نہ کر۔ شاہانی اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ سلہڑی کے معاملے میں میرے کئی یار مجھ سے ناراض ہو گئے۔ ڈیرہ غازی خان کے تمندار سر بلند خان درشک سے تو ایسا بگاڑ پیدا ہوا کہ اب تک اس سے بول چال بند ہے۔ اس نے گلاس اٹھا کر گھونٹ بھرا۔ وہ میری سجن ہے، ایسی جند جانی ہے کہ میں اسے کسی کے پاس نہیں جانے دیتا۔ تینکوں پتہ نہیں 16 سال سے اوپر ہو گئے وہ میرے پاس ہے، پر اس سے کبھی میرا دل نہیں بھرتا۔ سچ پوچھ تو میں اسی کے لیے ہموں والی آتا ہوں، وہ اس حویلی کی جان ہے۔ رحیم داد خاموش رہا۔ شاہانی نے ایک بڑا گھونٹ بھرا۔ رحیم داد کی جانب مسکرا کر دیکھا۔ چودھری، میں تیرے پاس کسی دوسری پھڑکدار اور پوپٹ رن کو بھجوا دوں گا۔ حویلی میں کئی زوردار اور سونی رنا موجود ہیں، تیرا جی خوش ہو جائے گا۔ اس نے نشے میں لہرا کر کہا لگایا، فکر نہ کر، اپنی پسند تو مجھ پر چھوڑ دے۔ پہلے بھی میں نے کب تجھ سے اپنی پسند کی گل کی، سلہڑی کی بات تو ایسے ہی نکل آئی۔ رحیم داد کا لہجہ دھیما اور بجھا ہوا تھا۔ تو میری بالکل فکر نہ کر، کسی کو میرے پاس بھیجنے کی ضرورت نہیں، میں اپنی حویلی میں اکیلا ہی سوتا ہوں، مدت ہو گئی اس طرح سوتے ہوئے۔
लगता है तू भी नाराज हो गया। शहानी ने रहीम दाद की अफसुर्दगी और दबा दबा एहतजाज महसूस करते हुए कहा, ये सुलहड़ी बहुत जालिम रन है। इसकी वजह से हमेशा यार दोस्तों से बिगाड़ पैदा होता है। पर इस मामले में मुझसे तेरा कोई बिगाड़ पैदा नहीं होगा। रहीम दाद ने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की। तू मेरा यार है और सदा यार रहेगा। अव्वल तो मैं किसी से यारी करता नहीं, और जब करता हूं तो जी जान से करता हूं। अभी तो मेरा और तेरा नया नया मामला है। उसके लहजे में जोशो खरोश पैदा हो गया। आगे तू खुद देख लेगा, मैं खाली पीली गला नहीं करता। मेरे दिल की बात जानना चाहता है तो सुन ले। मुराद खां शहानी ने एक हाथ से अपना सीना थपकते हुए किसी कदर जोशीले लहजे में कहा, मेरा रब जानता है मैं तुझे कितना चाहता हूं। उसने गहरी सांस भरी। चौधरी, मेरा कोई भाई नहीं। सच कहता हूं, तुझे अपने छोटे भाई समा प्यार करता हूं। वैसे भी तू बहुत चंगा बंदा है। उसने शराब की चुस्की लगाई। और आज तो तूने कमाल ही कर दिया। मुराद खान ने हमला आवर सूर का हवाला दिया। बाहर वाला मुझ पर कैसा दांत निकाल कर झपटा था। तूने देखा नहीं, मेरी राइफल हाथ से छूट कर गिर गई थी और मैं बिल्कुल उसके सामने था। तेरे गोली चलाने से मैं बाल बाल बच गया, वरना मैं भी सीना की तरह जख्मी पड़ा होता। ऐसी गल ना कर। रहीम दाद ने इनकिसार से काम लिया। मैंने क्या कमाल दिखाया। शिकार में तो ऐसा होता ही है। तू तो पुराना शिकारी है। ऐसे हादसे तूने शिकार में बहुत देखे होंगे। मुराद खां शाहानी ने कुछ नहीं कहा। चुप बैठा दांतों से तले हुए मुर्ग का गोश्त नोच नोच कर खाता रहा। उसने अपना ग्लास उठाया और गटागट चढ़ा गया। खाली ग्लास मेज पर रखा और उठकर खड़ा हो गया। चौधरी, अब मैं चलूंगा। तू भी अपना ग्लास खत्म कर। रहीम दाद ने ग्लास उठाकर होंठों से लगाया और खाली कर दिया। चौधरी, तू अपने कमरे में जा। मुराद खान ने आगे बढ़ते हुए कहा, सुलहड़ी तेरे पास पहुंच जाएगी। रहने दे शाहानी। रहीम दाद ने उठते हुए कहा, सुलहड़ी की गल तो पहले ही खत्म हो गई। बकवास ना कर। सरदार शाहानी ने मुस्कुराकर रहीम दाद को प्यार से डांटा। सुलहड़ी आज रात तेरे ही पास रहेगी। वो नशे से झूम कर डगमगाया। यूं समझ ये तेरे सच्चे निशाने का इनाम है। अब तू जा। शाहानी लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ अपने कमरे में चला गया। रहीम दाद भी बैठक से निकला और आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ अपने कमरे में पहुंच गया। वो थका हुआ सा कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसकी नजरें बार बार दरवाजे की जानिब उठ जातीं। चंद मिनट बाद दरवाजा खुला। रहीम दाद ने बेताब होकर पहलू बदला, मगर वो सुलहड़ी नहीं थी। मुलाजिम खाना लेकर आया था। उसने खाना मेज पर रख दिया और दबे कदमों वापस चला गया। रहीम दाद ने खाना नहीं खाया। अश्तहा ही नहीं थी। उसने अपनी पग उतार कर खूंटी पर लटकाई, जूते उतारे और बिस्तर में लेट गया। उसने रजाई उठाकर सीने पर डाल ली। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजरती रही, लेकिन ना कोई आहट हुई, ना आवाज। कमरे का दरवाजा बंद था। रहीम दाद जाग रहा था और बिस्तर पर खामोश लेटा था, मगर वो ज्यादा देर चैन से ना लेट सका। उसने करवट ली, बेकरार होकर उठा और तकिए के सहारे ऊंचा होकर बैठ गया। वक्त गुजरता रहा। 5 मिनट गुजरे, 10 मिनट गुजरे, आध घंटा गुजर गया। कमरे में लैंप रोशन था। उसकी जर्द जर्द रोशनी दरो दीवार पर फैली थी। रहीम दाद ने कई बार बेचैनी से पहलू बदला, फिर पलंग से उतरा।
स्लीपर पहने लैंप की तरफ बढ़ा, करीब गया, हाथ बढ़ाया, ठटका और हाथ खींच लिया। लैंप की लू मद्धम नहीं की, वापस आया और बिस्तर के बजाय चुपचाप एक बार फिर कुर्सी पर बैठ गया। रात और सुनसान हो गई। घंटे भर से ज्यादा वक्त गुजर गया। दरवाजा बदस्तूर भरा हुआ था। रहीम दाद ने गहरी सांस भरी, उठा और बिस्तर पर जाकर लेट गया। उसने आंखें बंद कर लीं, मगर सोया नहीं। इसी आलम ने उसने कमरे के बाहर चाप सुनी। चाप धीरे धीरे करीब आती गई। दरवाजा चिरचिराया। रहीम दाद ने आंखें खोल दी। देखा सुलहड़ी दहलीज पर खड़ी है। उसने ज़ेरे लब मुस्कुराकर रहीम दाद पर एक नज़र डाली, मुड़ी, दरवाज़ा बंद किया और कुंडी चढ़ा दी। वो हौले हौले कदम उठाती हुई रहीम दाद की जानिब बढ़ी और उसके रूबरू तीर के मानिंद तन कर खड़ी हो गई। वो सुर्ख तोशाला ओढ़े हुए थी। चोला ढीला ढाला और सफ़ेद था, मगर मंजली के बजाय वो घघरा पहने हुए थी, जिस पर सुर्ख और स्याह गुल बूटे थे। आंखों में दुम्बाला का जुल था। नाक में बड़ा सा कोका था। होंठ गहरे गुलाबी थे। चेहरे पर निखार और शगुफ्तगी थी। वो खूब सज धज के साथ आई थी। साफ मालूम होता था कि उसने अभी अभी सिंगार किया है। रहीम दाद ने उसे बेकरार नजरों से देखा और टिकटिकी बांधे देखता रहा। वो उठकर बैठ गया, मुस्कुरा कर बोला, खड़ी क्यों है? बैठ जा सुलहड़ी। तूने मुझे बुला ही लिया। सुलहड़ी ने गर्दन तिरछी की और मुड़कर रहीम दाद को देखा। सही चौधरी, तू बहुत तिखा और जोर आवर है। उसने एक हाथ से अपने घघरे का घेर संभाला। लचकती बल खाती आगे बढ़ी और पांव लटकाकर बिस्तर पर बैठ गई। चंद लम्हे खामोश रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, सरदार मुझे किसी के पास जाने नहीं देता। तेरी गाल उसने कैसे मान ली, ये भेद समझ नहीं आया। रहीम दाद उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोला, ये बता तूने देर क्यों लगा दी? उसने सुलहड़ी की आंखों में आंखें डालकर पूछा, सरदार ने रोक लिया होगा। ना सही, वो गर्दन हिलाकर बोली, वो तो पोलानी के पास है। पर वो तुझे चाहता बहुत है। रहीम दाद ने उसे छेड़ा, तुझमें ऐसी क्या बात है जो वो तुझे इतना चाहता है? पता नहीं सही। सुलहड़ी ने नजरें झुकाकर शर्माने की कोशिश की, पर मैं भी उसे उतना ही प्यार करती हूं। बरसों से उसके साथ हूं। उसने गर्दन ऊंची की। इस हवेली में मुझे 20 साल तो हो गए होंगे। 20 साल? रहीम दाद ने हैरत का इजहार किया। जब तू यहां आई होगी, शाहानी तब छोरा रहा होगा। तू उससे उम्र में ज्यादा तो नहीं लगती। ना सही, मैं उससे कुछ ज्यादा ही होंगी। सुलहड़ी इनकार न कर सकी। सरदार को भी इसका पता है। रहीम दाद का तजस्सुस और बढ़ा। उसने कुरेद कर पूछा, साफ बता, तेरी गल समझ नहीं आई। तू समझ भी नहीं सकता। वो शोखी से मुस्कुराई। तब वड्डा सरदार नजीब खां जिंदा था। सुलहड़ी ने साफ गोई से काम लिया। मैं पहले उसी के पास होती थी। वो बहुत दाढ़ा और जोरावर सरदार था। खराब बलोच। ये वड्डी उसकी दाढ़ी थी। सुलहड़ी ने हाथ फैलाकर बताया, तेरी दाढ़ी उसके आगे कुछ नहीं। वो बहुत रन रसिया था। जो सोनी और पोपट रन नजर आती, उठवा कर हवेली में डाल लेता। रोज ही नई नवेली रन उठवाता था। तुझे भी उसने उठवाया था? रहीम दाद ने दरियाफ्त किया। मेरा मतलब है मुराद खां के प्यू सरदार नजीब खां ने तुझे उठवा कर अपने पास रखा हुआ था। ना सही। सुलहड़ी ने फौरन वजाहत की। उसका मरण हो गया
مجھے اس کے پیچھے جھوٹ نہیں بولنا۔ مجھے تو منصور خاں ڈھانڈلے نے اٹھوایا تھا، وہ بھی بیٹھ کا بہت بڑا سردار تھا۔ میں ان دنوں بحل میں ہوتی تھی، میرا پرنا ہو چکا تھا، میرا گھر والا تھا، اس کا نام ہاتو تھا، وہ جتوال تھا، اپنے اٹھ پر مال اسباب لاد کر دور دور لے جاتا تھا۔ اس کے پاس 2 اٹھ تھے، ٹھیک ٹھاک گزر بسر ہوتی تھی، اس سے میرا ایک پتر بھی ہوا۔ پر تجھے تو ڈھانٹلا سردار نے اٹھوا لیا تھا۔ رحیم داد کے لہجے میں استجاب تھا۔ تو یہی بتا رہی تھی نا، پھر تو مراد خان کے پیو کے پاس کیسے پہنچ گئی؟ وہ ایسا ہوا سئیں، سردار منصور نے جب مجھے اٹھوا لیا تو میں اس کی حویلی میں لگ بھگ سال بھر رہی۔ ویسے وہ بھی مجھے بہت پیار کرتا تھا، پر بہت ظالم اور خونی تھا۔ اس نے بہت خون کیے، ہاتھو کا بھی اسی نے خون کیا۔ سلہڑی نے ٹھنڈی سانس بھری، اس کے تابندہ چہرے پر دکھ کا ہلکا ہلکا غبار بکھر گیا۔ ہوا یہ کہ ہاتھو ایک اندھیاری رات کو اٹھ پر بیٹھ کر بہل سے ادھر آیا۔ اس نے اٹھ ڈھانڈلے کی حویلی کی دیوار سے لگایا، کود کر اندر پہنچا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا، بہت جی دار اور دلیر تھا، ذرا بھی نہ ڈرا۔ وہ مجھے بہت پیار کرتا تھا۔ سبھی تجھے پیار کرتے ہیں، رحیم داد نشے میں لہرا کر بولا۔ تو ہے بھی تو کتنی سونی۔ وہ بہکا کر فوراً سنبھل گیا۔ اس نے بات کا رخ موڑتے ہوئے کہا، اب آگے کی سنا۔ ہاتھو حویلی کے اندر پہنچا تو سردار منصور ڈھانڈلے کو کسی طرح اس کے آنے کا پتہ چل گیا۔ سلہڑی نے رحیم داد کی مداخلت نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاتھو پڑ چھتی میں میرے پاس کھڑا تھا اور مجھے اپنے سنگ لے جانے کے لیے گھات میں تھا، پر جیسے ہی ہم دونوں حویلی سے نکلے، دیکھا سامنے ڈھانڈلا کھڑا ہے۔ اس کے کئی کرندے بھی موجود تھے، انہوں نے جھپٹ کر ہاتھو کو دبوچ لیا، مجھے بھی پکڑ لیا۔ سردار نے مجھے تو ایک کوٹھڑی میں بند کر کے باہر سے تالا ڈال دیا اور ہاتھو کو اپنے سنگ لے گیا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ صبح بھی نہ ہونے دی۔ رات ہی کو ہاتھو پر اپنے شکاری کتے چھوڑ دیے، کتوں نے چیر پھاڑ کے اسے ختم کر دیا۔ اس کی کٹی پھٹی لاش میرے پاس کوٹھڑی میں بھجوا دی۔ اس کی لاش دیکھ کر تینوں بہت دکھ ہوا ہوگا۔ سائیں یہ بھی بتانے کی گل ہے۔ سلہڑی کا چہرہ اور افسردہ ہو گیا۔ ہاتھو کے ساتھ میرا پرنا ہوا تھا، وہ پیو کے گھر سے میکوں ودا کر کے لایا تھا۔ میرے پتر کا پیو تھا، بہت جڑیا اور گھبرو جوان تھا۔ ایسی بات تھی تو سوتے میں کسی رات چھری سے ڈھانٹلے کا گلا کاٹ دیتی۔ رحیم داد نے سردار منصور خاں کے خلاف اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ تو کیسی گال کر رہا ہے سائیں؟ وہ حیران و پریشان ہو کر بولی۔ میں ایسا کیسے کر سکتی تھی؟ سردار منصور بہت جڑیا اور زوراور تھا۔ اس کی آنکھوں سے خوف چھلکنے لگا۔ ظالم اور خونی اتنا زبردست تھا کہ ایک بار تو اپنے سکے بھائی کا اس نے خون کر دیا تھا۔ ویسے اس کا بھائی بھی سردار تھا اور زور آور بھی تھا۔ اس کا نام محمود خاں ڈھانڈلا تھا، وہ بھی بہت ٹھڑکی اور رن رسیا تھا۔ وہ بھی تجھے پیار کرنے لگا تھا؟ رحیم داد نے پوچھا۔ ایسی ہی گال تھی سئیں۔ سلہڑی نے گردن ہلا کر اعتراف کیا۔ وہ بھی مجھے پیار کرتا تھا، رات کے اندھیارے میں چھپ چھپ کر میرے پاس آتا۔ ایک رات وہ میری کوٹھڑی میں تھا، منصور کو پتہ چل گیا، وہ دروازہ کھول کر اندر آ گیا۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا۔ بھری ہوئی رائفل اس کے ہاتھ میں دبی تھی، اس نے ہم دونوں پر گولی چلا دی۔ میں تو صاف بچ گئی، پر ایک گولی محمود خاں کے کندھے میں اتر گئی۔ منصور نے تو اپنے تئیں اس کا خون کر ہی دیا تھا، پر وہ مرا نہیں، گھاؤ زیادہ گہرا نہیں تھا۔
بہت ہنگامہ اور رولا پڑا ہوگا۔ مجھے تو صحیح اتنا پتا ہے کہ جھگڑا دونوں بھائیوں کا تھا، پر میں شامتی ماریا ڈھانڈلوں کی نظروں میں بھوت بلا بن گئی۔ سلہڑی نے بجھے ہوئے لہجے میں آگاہ کیا۔ انہوں نے مجھے بالوں سے پکڑ کر زمین پر گھسیٹا، بہت مارا پیٹا، بدن پر ہر جگہ چوٹ آئی، پر میں نے کچھ نہیں کیا۔ کوٹھڑی میں اکیلی پڑی درد سے بلکتی رہی، روتی رہی۔ ادھر ڈھانڈلوں نے طے کیا کہ مجھے حویلی سے نکال دیا جائے۔ اس طرح تجھے اپنے گھر جانے کا موقع تو مل ہی گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہوا سئی۔ سردار منصور مجھے چھوڑنے پر تیار نہیں تھا۔ تب ڈھانڈلا تمن نے جرگہ بلایا۔ جرگے میں خاندان والے ہی بیٹھے، کوئی مقدم یا معتبر نہیں بیٹھا۔ جرگے نے مجھے حویلی سے نکالنے کا فیصلہ کیا، پر منصور نے مجھے ماں پیو کے پاس نہیں جانے دیا۔ وہ تب تک زندہ تھے۔ اس نے مجھے 2000 میں سردار نجیب خان کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس طرح میں اس حویلی میں آ گئی۔ تو اس حویلی میں تو اس طرح آ گئی؟ رحیم داد نے مسکرا کر پوچھا۔ پر مراد خان تیرے ساتھ کیسے لگ گیا؟ سئی اب تجھ سے کیا چھپانا، اس کے پیو سردار نجیب ہی نے لگایا تھا، سلہڑی نے تیکھے لہجے میں بتایا۔ سردار نجیب نے لگایا تھا؟ رحیم داد نے حیرت سے چونک کر سوال کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ایسے ہی جیسے کہہ رہی ہوں، سلہڑی نے بڑے اعتماد سے جواب دیا۔ میں سردار نجیب کے پاس لگ بھگ 3 سال رہی۔ ان دنوں مراد خان لاہور میں پڑھتا تھا، رہتا بھی وہیں تھا۔ چھٹیوں میں صرف بھکر آتا تھا، ہموں والی کبھی نہیں آیا تھا۔ کم سے کم میں نے تو اسے ان دنوں نہیں دیکھا۔ پھر ایسا ہوا سئی کہ مراد کے پرنے کی بات چلی، تب وہ 17-18 برس کا رہا ہوگا۔ اس نے رحیم داد کی جانب نظر بھر کر دیکھا۔ انہی دنوں وہ پہلی بار میرے سامنے ہموں والی آیا۔ سردار نجیب بھی اس کے ساتھ آیا تھا۔ حویلی میں مراد خان کے رہنے کے لیے علیحدہ کمرے میں بندوبست کیا گیا۔ یہی کمرہ ہوگا جس میں وہ آج کل ٹھہرا ہوا ہے؟ جی سئی، وہ سدا اسی کمرے میں ٹھہرتا ہے۔ وہ رحیم داد کو صاف گوئی سے سب کچھ بتاتی رہی۔ مراد خان کو ہموں والی میں آئے ہوئے دوسرا یا تیسرا روز تھا کہ ایک شام سردار نجیب نے مجھے بلایا۔ کہنے لگا، سلہڑی، تینکوں پتہ ہی ہے، مراد کا پرنا ہونے والا ہے، پر وہ بالکل بھولا بلا ہے۔ رن کے بارے میں اسے کچھ عطا پتہ نہیں۔ تو آج رات اس کے ساتھ سو اور اسے سب کچھ سمجھا دے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے شرما گئی، دھیمے لہجے میں بولی۔ وٹے سردار کے حکم پر میں رات کو مراد خان کے کمرے میں گئی اور اس کے ساتھ سوئی۔ تو یہ گل ہے؟ رحیم داد کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ کیوں نہیں کہتی اس لائن پر تو نے مراد خان کو لگایا ہے؟ غلط کہہ رہا ہوں؟ نہ سئی، ایسی گال بالکل نہیں۔ سلہڑی نے فوراً انکار میں گردن ہلائی۔ وہ ایسا بھولا بلا نہیں جیسا اس کا پیو سمجھتا تھا۔ وہ پہلے ہی سے سب کچھ جانتا تھا، لاہور میں کنجریوں کے پاس جاتا رہتا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ ہیرا منڈی کی کنجریوں نے اسے ایک دم فروٹ بنا دیا تھا۔ یہ گال اس نے مجھے خود بتائی تھی۔ یہ بتا، اس رات کے بعد مراد خان بعد میں بھی تیرے پاس آیا؟ رحیم داد نے دلچسپی سے دریافت کیا۔ بالکل آتا رہا، پرنا ہو گیا تب بھی آتا رہا۔ سلہڑی نے رسان سے کہا۔ وٹے سردار سے چھپ چھپ کر میرے پاس آتا تھا؟ سردار نجیب خان کو بالکل پتہ نہ چلا؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد اسے پتہ چل گیا تھا، سلہڑی نے انکشاف کیا۔ مجھ پر وہ بہت ناراض ہوا، پر مراد خان سے کچھ نہیں بولا۔
وہ اس کا اکلوتا پتر تھا، بہت لاڈلا بھی تھا۔ پہلے تو اس نے غصے میں کئی بار میری مار کٹائی بھی کی، پھر ایک روز اپنے یار سردار سکندر خان کھوسا کے پاس راجن پور بھیج دیا۔ مجھے اس کے حوالے کر کے اسے دکھ بھی ہوا، وہ مجھے بہت چاہتا تھا۔ اس سے میری ایک نکی پیدا ہوئی، پر وہ کچھ ہی مہینوں بعد مر گئی۔ سردار نجیب خان بھی زیادہ دن زندہ نہ رہا، میرے راجن پور جانے کے سال ہی بھر کے اندر اندر اس کا مرن ہو گیا۔ تو کھوسا سردار کے پاس راجن پور میں ہوتی تھی، دوبارہ یہاں کیسے آ گئی؟ رحیم داد نے مسکرا کے اسے ایک بار پھر چھیڑا۔ کھوسے کے گھر میں بھی تیری وجہ سے جھگڑا کھڑا ہو گیا ہوگا۔ ایسا جھگڑا کھڑا تو ہوا تھا، سردار سکندر خان کا ایک چاچا بھی مجھ سے چپ کے پیار جتانے لگا۔ وہ تو زبردست ٹھرکیا تھا، ادکڑ تھا، پر ایسا رن رسیا کہ تجھے کیا بتاؤں۔ وہ مجھے اٹھوا کر اپنی حویلی میں لے جانا چاہتا تھا۔ سلہڑی مسکرا کر بتاتی رہی۔ پر چاچا بھتریجے کا جھگڑا زیادہ بڑھنے نہیں پایا۔ ہوا یہ کہ سردار نجیب کے مرن کے کچھ ہی مہینے بعد مراد خان مجھے واپس لینے سردار سکندر خان کھوسا کے پاس پہنچا اور 3000 روپے دے کر مجھے راجن پور سے لے آیا۔ تب سے میں مراد خان کے پاس ہوں، اس حویلی سے اب تک کہیں نہیں گئی۔ سلہڑی کے چہرے پر باتیں کرتے ہوئے بار بار مختلف تاثر ہویدا ہوتے، کبھی اس کا چہرہ بجھ جاتا، کبھی دمکنے لگتا۔ اسے ماضی کے ہنگامے بیان کرنے میں یکسوئی حاصل ہو رہی تھی۔ رحیم داد پر اپنی اہمیت جتانے کا بہانہ مل گیا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ صاف گوئی سے ایک ایک تفصیل بتاتی رہی۔ رحیم داد نے گفتگو بدلتے ہوئے پوچھا، ایک گل تو بتا، تیرا نام سلہڑی کیوں ہے؟ سلہڑی تو سیدھی سادی گو کو کہتے ہیں۔ رحیم داد نے ہلکا سا کہا لگایا، تو کسی طرف سے سیدھی سادی نہیں لگتی۔ میں جب چھوٹی سی نکی تھی تو بہت بھولی بلی تھی۔ وہ نظریں جھکا کر شرماتے ہوئے بولی، اماں نے اسی لیے میرا نام سلہڑی رکھ دیا، وہ مجھے یہی بتاتی تھی۔ تو کچھ ہی کہے پر تو سلہڑی تو ہرگز نہیں لگتی۔ رحیم داد بدستور ہنستا رہا۔ تو امر بیل ہے، ایک بار جس سے لگ جائے پھر وہ تیرے پیٹ سے نہیں نکل سکتا، تجھ میں بات ہی ایسی ہے۔ اس نے چپتی ہوئی نظروں سے سلہڑی کو دیکھا۔ تو نے کبھی یہ بھی سوچا تیرے اتنے چاہنے والے کیوں ہیں؟ میں کن کے پتا، وہ بڑے ناز سے بولی۔ رحیم داد نے گہری سانس بھری اور سلہڑی کا چہرہ تکنے لگا۔ سلہڑی کا چہرہ ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے نکھر کر اور شگفتہ ہو گیا تھا، آنکھوں میں کہکشاں اتر آئی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر انگڑائی لی، سرخ دوشالہ ڈھلک کر نیچے گر گیا، اس کے سینے پر لہریں امٹنے لگیں۔ رحیم داد کی آنکھوں میں چکا چوند پیدا ہو گئی، وہ بے قرار ہو گیا۔ صبح تاروں کی چھاؤں میں سلہڑی اٹھ کر جانے لگی تو رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، رسان سے بولا، سلہڑی تو جا رہی ہے؟ سلہڑی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا، مسکرا کر گویا ہوئی، جی سئیں۔ وہ آگے بڑھی، دروازہ کھولا اور باہر چلی گئی۔ باب نمبر 30 اگلی ویڈیو میں سنیں۔